اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ جیسے کہ اعلان ہوا تھا، آج انشاءاللہ ہم حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ رحمہ ان کا ایک رسالہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت قبولیت عطا فرمائی، الانتباہات، اس کے مطالعے کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ جیسے فورٹ نائٹلی ہوا کرے گی نا، ایک میں جیسے کچھ جدید لوگوں کی باتیں ہم دیکھا کریں گے، اور ایک میں جیسے ہمارا جو روایتی کلام ہے یا گفتگو، اب کلام ان معنوں میں بھی کہ گفتگو کیسے کی جاتی ہے۔ اب یہ میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، بہت بدنام سے آدمی ہیں، نصر حامد ابو زید، تو ان کی ایک کتاب تھی، اس کا نام تھا کہ ہا کذا تکلم ابن عربی، ابن عربی کی چیزیں جمع کی ہوئی۔ تو جیسے یہ کتاب آپ جب پڑھیں گے چکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہا کذا تکلم العلماء، کہ بھئی اس طریقے سے ہمارے روایتی علماء کلام کرتے تھے اور ابھی بھی بہت سے کرتے ہیں۔ تو جیسے یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، یہ بھی ایک ذائقہ ہے جس کو چکھنا بہت ضروری بھی ہے، بہت مفید بھی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر یہ مکمل ہو گیا تو پھر کچھ اور جو کلاسیکل ٹیکسٹ ہیں انشاءاللہ روایتی علم کلام کے، اس کا مطالعہ بھی کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کتاب جو ہے الانتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الجدیدہ، یہ کتاب کا عنوان ہے، اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی یہ کتاب ہے۔ مولانا تھانوی کا تعارف جو ہے عام طور پہ جو دیوبندی مدارس سے لوگ پڑھتے ہیں وہ تو واقف ہی ہوتے ہیں، لیکن جو جدید لوگ ہیں ان کے ہاں کوئی اتنا اچھا تعارف نہیں ہوتا عام طور پر۔ یا تو وہ سوچتے ہیں کہ بھئی بہشتی زیور جو کتاب ایک صاحب نے لکھی جس میں کوئی عجیب سی باتیں ہیں اور بہت جو ہے وہ غیر مناسب سی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، تو وہ اس کے مصنف ہیں۔ یا جیسے جو اقبال نے کہا کہ بھئی وہ جو کہا تھا نا کہ ہند میں جو ہے ملا کو سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، تو وہاں بھی مراد جو ہے یہ تھانوی تھے کہ ملا، جیسے ملا کے نام سے تعارف ہوتا ہے۔ پھر ایک تعارف جو ہے آج کل بہت زیادہ جو انجینئر مرزا صاحب ہیں، جو آج کل تو خیر اس میں ہے، جیل میں ہیں، تو ان کا بھی وہ بھی انہوں نے کافی ان کو پروموٹ کیا، یعنی کچھ چیزیں نکال کے دکھا کے، جیسے ایک ورقہ وہ اس پہ اپنی ویڈیو پہ لگا دیتے ہیں، اور اس سے جیسے وہ کچھ ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا امیج بنتا ہے وہاں تھانوی کا۔ تو خیر بہرحال تو یہ جو ہم آج کتاب پڑھ رہے ہیں، تو امید ہے کہ وہ اس سب کو انشاءاللہ جو ہے مفید ہوگا، اس جو ایک برا تصور بن چکا ہے عام طور پر لوگوں کے اندر، خاص طور پر جدید پڑھے لکھے لوگوں میں، ان کو دور کرنے میں۔ تو اس کے ہمارا منہج انشاءاللہ یہ ہوگا کہ پہلے کچھ تعارف مصنف کا انشاءاللہ، مصنف کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ کتاب کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اور کس طریقے سے یہ کتاب جو ہے وہ ایک روایت کے اندر جو ہے پلیس ہوتی ہے، اس کی پلیسمنٹ کیا ہے، اور تیسرا یہ ہوگا کہ ماحول اس وقت کیا تھا اور کس دور میں لکھی گئی، کچھ اس کے حوالے سے باتیں ہوں گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ثمرہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو آج ہی اس کا آغاز ہو جائے گا۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ مولانا تھانوی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ان کا جو پورا عہد ہے وہ عہد استعمار کا عہد ہے، یعنی ان کی پیدائش بھی انگریز جب وہ آئے اس کے بعد کی ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ جب باقاعدہ سرکار برطانیہ کے تحت جو ہے وہ ہندوستان کا نظم جو ہے وہ ہو چکا تھا، یعنی 1857 کے بعد، تو ان کی پیدائش 1863 کی ہے، ٹھیک ہے، 1863 کی، اور اس کے بعد تقریباً ان کی پیدائش کے 3 سال بعد دارالعلوم دیوبند کا قیام ہو گیا 1866 میں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے داخلہ لیا تقریباً 15 سال کی عمر میں، یعنی 1877 میں 8 میں داخلہ لیا دیوبند میں۔ اور دیوبند کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جو یعنی عام طور پہ 3 جو بیان کیے جاتے ہیں جو ایک رد عمل کے طور پہ، یہ بر صغیر میں استعمار آیا اور انگریز آئے اور انہوں نے جو ہے وہ ان کا سیاسی اور علمی غلبہ ہوا، تو اس کے 3 رد عمل عام طور پہ بیان کیے جاتے ہیں، ایک جیسے دیوبند ہے، ایک علی گڑھ ہے، اور ایک ندوہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اکبر الہ آبادی نے بہت ہی اچھے جیسے اس میں اس کو ایک ہی شعر میں بیان کر دیا ہے کہ بھئی ہے دل روشن مثال دیوبند، ہے دل روشن مثال دیوبند، اور ندوہ ہے زبان ہوش مند، اور ندوہ ہے زبان ہوش مند، گر علی گڑھ کی بھی تم تشبیہ دو، ایک معزز پیٹ بس اس کو کہو۔ تو تینوں کو جیسے بیان کر دیا ایک ہی شعر میں۔ اور دل روشن جیسے تو کہ ان کے ہاں جو ہے وہ مدرسہ اور خانقاہ کا گویا ایک اجتماع تھا، اور ایک خاص طریقے سے ایسے لوگ تھے جن کے ہاں تصوف کا اور جیسے ایک پریکٹسنگ وہ چیزیں پائی جاتی تھیں، تو دل روشن کی مثال دی۔
اور جو ہے ندوہ کے ہاں تو کہ زبان کا اور نصاب کا اور ادب کا بہت چرچا تھا، تو ان کے حوالے سے کہا کہ بھئی زبان ہوش مند، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ بھئی علی گڑھ کی بھی تم اگر تشبیہ دو تو وہ کیا ہے، معزز پیٹ، بس اس کو کہو۔ تو معزز پیٹ سے کیا مراد ہے کہ بھئی ان کا اصل مسئلہ مسلمانوں کی ترقی تھا، اور مسلمان قوم کو جو ہے وہ جیسے تنزل سے، ان کو پستی سے بلند کرنا تھا۔ اس کے معیارات بھی جو انہوں نے بیان کیے وہ مغربی تھے سارے کے سارے، یعنی علم ہے یا اخلاق ہے تو علم بھی وہی ہے جو کہ مغرب سے آئے، اور اخلاق بھی وہی ہے جو مغربی ہو، تو گویا ان کو ہم اپنائیں گے تو ہم ترقی کریں گے۔ تو یہ تینوں ماڈل انہوں نے بیان کر دیے اس ایک شعر میں۔ بہرحال ہم بات جیسے دیوبند کی کر رہے تھے، تو انہوں نے داخلہ لیا 1878 میں دیوبند میں۔ اس کے بعد جو ہے 5 سال کے بعد فراغت ہو گئی، اور فراغت کے بعد جو ہے وہ کانپور جو ہے نا، کانپور میں ان کا مدرسہ تھا جامع العلوم کانپور، تو وہاں گویا انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا، تقریباً سمجھ لیں تو کوئی 20 سال کی عمر میں۔ اور ایک جو ہے وہ 1 ڈیڑھ سال ہی پڑھائے تھے، اور جن صاحب کی جگہ پہ وہ آئے تھے نا، وہ بہت مشہور آدمی تھے، مولانا احمد حسن کانپوری، تو وہ معقولی مشہور تھے بہت، اور بڑے معقولات کے بڑے آدمی تھے، تو گویا ان کی جگہ پر وہ آئے تھے۔ مولانا تھانوی کی جو آپ کہہ لیں کہ پڑھانے کا آغاز ہوا تھا وہ ان کی نشست سے ہوا تھا، جو مولانا احمد حسن صاحب کانپوری کی تھی، اور وہ معقولات میں بہت مشہور تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 1 سال وہاں پڑھایا جامع العلوم کانپور میں، تو وہاں پھر کچھ جو ہے وہ مسائل ہو گئے، کچھ اختلافات پیدا ہو گئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور مدرسہ وہیں کانپور میں قائم کیا گیا جامع العلوم کانپور کے نام سے۔ پھر وہاں پڑھاتے رہے تقریباً 14 سال سے، تقریباً 14 سال تک پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد جو بیچ میں وہ بیعت ہو گئے تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب سے، وہ تھے مکہ میں اس زمانے میں، کیونکہ وہ 1857 کے بعد جو ہے وہ چھپ گئے تھے ہندوستان میں، پھر آہستہ آہستہ ان کو موقع لگا تو وہ پھر وہاں سے چلے گئے اور مکہ میں شفٹ ہو گئے، تو ان کی مستقل رہائش مکہ میں تھی۔ تو حضرت تھانوی کا جیسے چکر لگا وہاں پہ حج کے لیے، تو ایک ملاقات ان سے ہوئی، تو ان سے بہت متاثر ہوئے اور بیعت کا تعلق بھی قائم کر لیا، اور وہیں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی اب تم جو یعنی جب یہاں سے دل اڑ جائے یعنی پڑھانے سے، تو پھر اپنے جو ہے نا قصبے تھانہ بھون جہاں ان کی پیدائش ہے، جہاں جس کی وجہ سے یہ تھانوی ہے، تھانہ بھون سے نا، تو وہاں چلے جانا، اور وہاں پہ جیسے ایک خانقاہ قائم کرنا، اور لوگوں کے جو ہے وہ رشد و ہدایت کے لیے کام کرنا، اور وہیں پھر اس کے بعد یعنی 15 سال پڑھایا، اور اس کے بعد وہ وہاں چلے گئے۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 35 سال کی عمر میں، 1863 میں پیدائش ہے، تو 35 سال آپ لگائیں گے تو یعنی کہ 1900 سے پہلے وہ تھانہ بھون جا کے بیٹھ چکے تھے، اور مستقل انہوں نے جیسے وہاں پہ ایک گوشہ نشینی کی زندگی تو خیر نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال ایک خانقاہ بنائی، اور اس کے بعد جو ہے ایک مدرسہ بھی قائم کیا، اور ایک گویا چھوٹا سا ادارہ تھا انہوں نے قائم کیا۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ بہرحال اس کے بعد وہیں رہے، اور پھر مولانا تھانوی کا جو کام ہے وہ کام جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہے، یعنی دین کے تمام جو شعبے ہیں سب کا احاطہ کرتا ہے، اور جس طرح علوم کا معاملہ ہے تو جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی اس میں جو ہے اصول فقہ ہے، کلام ہے، تصوف ہے، فقہ ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، ان سب پر گویا ان کا بہت زیادہ کام ہے، بہت زیادہ کام ہے۔ ان کے ملفوظات مشہور ہیں، تو ملفوظات کی تقریباً 32 یا 34 جلدیں چھپتی ہیں۔ اسی طرح مقالات ہیں، مقالات بھی اب چھپ گئے ہیں تقریباً 34 جلدوں میں۔ پھر جو ہے مواعظ ہیں، مواعظ جو ہیں وہ بھی چھپ گئے ہیں 32 جلدوں میں، تو گول یہ ملا کے تقریباً 100 جلدیں یہ بن جاتی ہیں۔ پھر مولانا روم کی جو مثنوی ہے، مثنوی کی شرح لکھی مولانا تھانوی نے کلید مثنوی کے نام سے، اور سب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ طویل اور ضخیم جو شرح ہے وہ مولانا تھانوی کی ہے، کلید مثنوی کے عنوان سے، وہ تقریباً 9 موٹی موٹی جلدیں بنتی ہیں اس کی شرح کی۔ پھر دیوان حافظ کی شرح بھی لکھی، اور پھر اس کے علاوہ بے تحاشا کتابیں ہیں جن کے نام بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال انشاءاللہ آپ آگے لیں گے جب ہم دیکھیں گے چیزوں کو۔ تو یہ ہے جی، تو بہرحال یہ کچھ تعارف سا تھا ان کا۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے بھئی یہ کتاب جو ہے، یعنی کتاب جو ہے الانتباہات المفیدہ، یہ کتاب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انتباہات جو ہے نا، اصل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتباہ جو ہے وہ کیا ہے؟ انتباہ تنبہ ہے، تنبیہ ہے، گویا جیسے کسی بات پر ابھارنا ہے، کسی بات کے حوالے سے خبردار کرنا ہے، اس میں استیقاظ کا جگانے کا مفہوم بھی ہے، یہ سب باتیں تنبہ، تنبیہ، انتباہ سب جیسے ایک ہی روٹ ورڈ سے نکلے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، اصل میں کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کچھ معاملات میں جو ہے وہ تنبیہ کر رہے ہیں، کچھ معاملات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ غلطی ہو رہی ہے، یہاں مسئلہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کہیں کہ بھئی یہ کتاب جو ہے وہ کس کے رد عمل میں لکھی جا رہی ہے، بنیادی طور پہ یہ کتاب کس اس کا یعنی کہ اس کا مخاطب اصل میں کون ہے، یا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آگے، لیکن وہ بنیادی طور پہ نیچریت ہے، نیچریت، ٹھیک، نیچریت جس کو نیچرلزم بھی
کہتے ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب جیسے انگریز وغیرہ یہاں پر آئے تو مطلب جو زیادہ اثر فوری طور پہ لوگوں پر ہوا فوری طور پہ وہ کیا تھا، وہ سائنس پرستی اور نیچریت اور سائنٹزم، ان چیزوں کا ہی تھا. جو سر سید پہ بہت زیادہ اثر اور تھا اس کا، اور بہت لوگوں پہ تھا، جدید پڑھے لکھے جتنے بھی لوگ تھے سب پر تھا. تو یہ کتاب جو ہے اصل میں یہ نیچریت کا ایک رد ہے اصلاً. اور آپ نیچریت تو کہہ سکتے ہیں کہ نیچریت جو ہے وہ جدیدیت ہی کا ایک ذیلی عنوان ہے. یہ جدیدیت کا تصور کائنات ہے، یہ تصور حقیقت ہے کہ وہ حقیقت تو کیسے دیکھتی ہے. تو حقیقت کے بارے میں یہ تصور ہے کہ وہ اس کے اندر گویا کچھ لاز ہیں، کچھ فزیکل لاز ہیں، اور اس کی طبیعت ساری کی ساری فزیکل ہے اور ماورائیت اس میں نہیں ہے، اور کسی بھی قسم کا جو ہے آپ کہہ لیں کہ خدائی ایلیمنٹ نہیں پایا جاتا. اب اس میں بھی خیر مختلف ٹرینڈز ہیں، مختلف اس کے شیڈز ہیں. جیسے اگر آپ ویسے دیکھیں فلسفی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ کیا ہے جی فلسافیکل نیچرلزم ہے، اور ایک جو ہے وہ میتھڈولوجیکل نیچرلزم ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ وجودی ہے اور ایک علمی ہے. تو وجودی سے مراد یہ ہے، اس کو آپ فلسافیکل نیچرلزم کہتے ہیں، کہ آپ اصلاً الہاد کے قائل، یعنی آپ اس قطع قائل ہیں کہ صرف نیچر ہے، اور نیچر سے ماورا یا نیچر سے بیونڈ کوئی خدا ایگزسٹ نہیں کرتا. تو یہ تو الہاد محض ہے نا، یہ تو الہاد محض ہے. تو دوسرا جو ایک نیچریت ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ میتھڈولوجیکل ہے، یعنی جس وہ علمیاتی ہے یا ایپسٹیمولوجیکل ہے، تو اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے مراد یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ ٹھیک ہے، ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہوگا، وہ ایک الگ بحث ہے. ہم اس کو بریکٹ کر دیتے ہیں، اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اور ہم اس کائنات کا جو مطالعہ کریں گے، کائنات کو سمجھیں گے، تو وہ صرف جو ہے وہ فزیکل قوانین کے ذریعے سے، اور جو علت و معلول کا قانون اس میں چلتا ہے، تو اس کو صرف ہم اسی طریقے سے دیکھیں گے. یعنی سائنٹیفک میتھڈ ہی اصل میں صحیح علم تک پہنچا سکتا ہے. وہ بھی نیچرلزم ہی ہے، اس میں بھی جو ہے طبیعت پر، فطرت پر ہی زور ہے. یعنی فطرت کی طبیعت جو ہے وہ کیا ہے، وہ خود مختار ہے. اور اسی کے اندر جیسے آپ ایک بات، ایک اور تصور بھی ہے کہ ہم یعنی اس کو جب ہم نے تقسیم کی ہے نا ابھی فلسافیکل اور جیسے دوسرا، تو فلسافیکل کے اندر تو کیا ایتھیزم ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو دوسرا ہے یعنی ایپسٹیمولوجیکل ہے یا میتھڈولوجیکل ہے، اس کے اندر کیا ہے، اصل میں ڈیزم ہے. ڈیزم، تو ڈیزم کسے کہتے ہیں جی؟ ہاں یہ صحیح ہے، بالکل ایسے ہی ہے. جیسے ایک مشین بناتا ہے، واچ میکر جیسے ہوتا ہے، کہ جو ایک مشین بنا کے ایک جو ہے اس کو خاص طریقے سے چلا کے چھوڑ دیتا ہے، تو گویا اس کا تعلق ایکٹیو نہیں ہے، وہ قیوم نہیں ہے. یعنی صفت قیومیت کا انکار ہے. اسی طرح ارادہ کوئی اللہ کا اثر نہیں رکھتا ہے اس کائنات میں، ایسے ہی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو جو دوسرا طریقہ ہے وہ ڈیزم کی طرف لے کے جاتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بھی نیچرلسٹ تھے، جو بھی متجددین تھے جو ہمارے ہاں پیدا ہوئے، وہ سارے کے سارے ڈیز تھے. یہ ظاہر ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ ایتھیسٹ تھے، لیکن ان کا رجحان اس طرف تھا، ڈیزم کی طرف رجحان تھا. یعنی کائنات جیسے خود مکتفی ہے اپنے آپ کو بیان کرنے کے لیے. یعنی اس کا یعنی خود مکتفی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود سے ایکسپلین کر سکتی ہے. ہمیں کوئی ماورائی جو ہے وہ کاز نہیں چاہیے اصلاً. ہاں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، اس کو ہم فی الحال سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ہمارا جو مطالعہ ہوگا وہ اس کائنات ہی کا ہوگا اور اس یونیورس کا ہوگا. تو اسی طرح جو ہے فطرت، اگر آپ دیکھیں جو جس نیچرلزم کہہ رہے ہیں، جس نیچریت کی ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ نیچریت ہی جو ہے وہ اصل میں مختلف جگہوں پر اپنا اظہار کرتی ہے. وہی نیچریت جو ہے وہ انسان پرستی کے اندر بھی ظاہر ہوتی ہے. وہی نیچریت جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاص انداز میں دیکھا جائے تو سوشل سائنسز اور اس طرح کی دوسرے علوم کی پیدائش کا سبب بنتی ہے. وہ کس طرح سے بنتی ہے؟ اس طرح سے بنتی ہے کہ وہ ایک ہی نیچر ہے، ایک ہی فطرت ہے، جو انسان میں بھی پائی جاتی ہے، کائنات میں بھی پائی جاتی ہے. اسی طرح معاشرہ جو ہے اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے. سب کے ہاں کچھ لاز ہیں، کچھ قوانین ہیں. ان کو اگر ہم جان لیں تو گویا ہم اس سب کو سمجھ سکتے ہیں کہ سب کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر آپ کہیں کہ بھئی جیسے اگر آپ کہیں کہ نیچر کا ایک تصور ہمارے یہاں ہے نا، وہ معیاری مفہوم میں ہے. فطرت کیا ہے؟ معیاری ہے. جسے ہم کہتے ہیں کہ نارمیٹو ہے، پازیٹیو نہیں ہے. نیچر کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسا ہونا چاہیے. یعنی ایک غیر فطری عمل ہوتا ہے، ایک فطری عمل ہوتا ہے. یعنی کچھ آپ کو کرنا چاہیے وہ فطری ہے، وہ نیچرل ہے، اور کچھ نہیں کرنا چاہیے وہ ان نیچرل ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب یہ جو بات کرتے ہیں، اور آج کل بھی آپ دیکھیں جیسے ہرارے وغیرہ ہیں، ان کے ہاں کیا تصور ہے؟ ان کے ہاں نیچر کا مطلب یہ ہے کہ نیچر کیا ہے؟ جو بھی ہے وہ نیچر ہے. یعنی جو بھی ممکن ہے وہ نیچرل ہے. نیچر جو ہے وہ ایک پازیٹیو معنوں میں ہے، یعنی نارمیٹیو معنوں میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ از کا بیان ہے، اوٹ کا بیان نہیں ہے.
تو جو کچھ بھی ہوگا وہ ممکن ہے، تو ظاہر ہے کہ سب کچھ نیچر ہے. تو نیچر جو ظاہر ہوتی ہے وہ انسان میں بھی ہوتی ہے، خارج میں بھی ہوتی ہے. انسان میں نیچر جیسے گویا جبر اور اختیار دونوں اصولوں پر ہوتی ہے. یعنی انسان کا جسم جو ہے وہ جبر کے اصول پر ہے، انسان کا ارادہ، انسان کا شعور جو ہے وہ اگرچہ اپنے اندر جبر کے ایلیمنٹس رکھتا ہے جس کی سائنٹیفک اسٹڈی بتاتی ہے، لیکن ان دی اینڈ بہرحال وہ ایک گنا اختیار بھی رکھتا. تو وہی نیچر کا اظہار، نیچر کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ انسان میں جبر و اختیار دونوں اس پر ہوئی. اور جب ایسا ہے تو پھر انسان اپنے اس معمولی سے اختیار کو استعمال کر کے جو اپنے اختیار کو ایکسپینڈ کر سکتا ہے، اپنے جبر کو کم کر سکتا ہے، اپنی آزادی کو بڑھا سکتا ہے. تو یہ پوری جدیدیت کا بیان ہے اگر آپ دیکھیں تو، آزادی کی ایکسپینشن، آزادی کی بڑھوتری. تو گویا وہ بات ساری کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ انڈین نیچریت سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ماڈرن ہے نیچرلزم، ماڈرن ہے کہ اس کی گریک روٹس کی اوریجن اس کا یونان میں بھی کہیں ارسطو کا پرائم موور ہے جس طرح سے، تو اس سے بھی کوئی کنیکٹ ہوتا ہے. ہاں بالکل، جیسے ایک تو دو تعریف جو فلسفے کا آغاز ہوا وہیں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک نیچرلسٹک ٹرینڈ تھا جو آغاز کیا جاتا ہے فلسفے کا. تو وہ یہی تھا کہ آپ ایکسپلینیشن ماورائی نہ ڈھونڈیں بلکہ اس کائنات کے اندر کسی کوئی ایلیمنٹ تلاش کریں جو ایکسپلین کر دے، جو اس کائنات کے اندر ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ٹرینڈ پرانا ہے. اس طرح سر سید بھی مکمل طور پہ، ہم بات ابھی آگے کریں گے کہ سر سید مکمل طور پہ متاثر جو تھے وہ مغربی فلاسفہ سے نہیں تھے. صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ مغربیت ہی سے متاثر تھے، بلکہ سر سید اپنی روایت کے اندر بھی ایک جگہ سچویٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سچویٹ کہاں کرتے ہیں؟ وہ اصلاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم فلاسفہ کے اس پر کرتے ہیں، نہ کہ معتزلہ کے اس پر. ٹھیک ہے. اگرچہ عام طور پر تصور یہ ہے کہ وہ معتزلہ کی پوزیشن لیتے ہیں. تو ان کے بہت سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خیالات و افکار جو ہیں وہ معتزلہ والے ہیں، لیکن وہ معتزلی نہیں ہیں ان معنوں میں، بلکہ وہ کیا ہیں؟ فلسفی ہیں. تو انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ غزالی اور ابن رشد کے جو ایک مسئلہ ہے بیچ میں، اس میں سے جو کیمپ چنا ہے وہ ابن رشد کا ہے، اور مولانا تھانوی کا جو کیمپ ہے وہ غزالی کا ہے. یہ بھی ہم آگے انشاءاللہ واضح کریں گے کہ یعنی جیسے اگر آپ اس کو اس طرح تقسیم کریں تو یعنی روایت کے اندر آپ دیکھیں صرف ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے وہ یہ صرف مغرب سے اس سے متاثر ہوئے، اور یہ انہوں نے اپنی روایت میں اس کو تلاش کیا کہ کہاں کہاں مجھے مل سکتی ہے سپورٹ، اور انہوں نے غزالی پہ نقد کیا بہت جگہوں پہ انہی بنیادوں پہ، اور جیسے ابن رشد کی حمایت کی ہے. تو یہ فلاسفہ کے ہاں جس کو غزالی کا بھی جیسے ایک تھا نا، وہ طبیعیین جو تھے، طبیعیین یا مادیین جسے کہتے ہیں، تو وہ بھی نیچرلسٹ تھے. اور امام غزالی کے ہاں جو تحافت الفلاسفہ ہے اس میں جو تکفیر کی انہوں نے کی بہت سے لوگوں کی، فلاسفہ کی، اس میں 3 بنیادیں تھیں نا. تو ایک جو بنیاد تھی وہ یہی تھی جسے ہم حشر اجساد کا مسئلہ کہتے ہیں. اس کی جو فلسافیکل جو فاؤنڈیشن ہے اس کے پیچھے وہ کیا ہے؟ وہ اعادہ معدوم کا مسئلہ. اعادہ معدوم کا مطلب یہ ہے کہ کیا کوئی شے اگر معدوم ہو جائے، ختم ہو جائے، تو کیا اس کا اعادہ ہو سکتا ہے؟ اس کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. یہ مسئلہ ہے. اس سے متعلق کون سا مسئلہ ہے؟ حشر اجساد کا. حشر اجساد کسے کہتے ہیں؟ کہ جو آپ کی جو ریزریکشن ہوگی کیا وہ باڈیلی ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ جسد کے ساتھ ہوگی یہ نہیں ہو، یہ نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس کے سب مسئلے متعلق ہیں. یعنی وہ بھی جیسے غزالی ان پر رد کر رہے ہیں تو اسی بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ یہ اصل میں سارے کے سارے کیا ہیں؟ طبیعیین ہیں، مادیین ہیں. ان کا ایک خاص ورلڈ ویو ہے، وہ نیچرلسٹ ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کون ہے؟ فلاسفہ ہیں بہت سے. اسی طرح ہم نبوت کے تصور دیکھیں گے تو نبوت کے حوالے سے بھی جو تصور سر سید کے ہاں بھی ہے وہ بھی یہی کہ نبوت کو بجائے یہ کہنے کے کہ وہ کوئی ماورائی چیز ہوتی ہے، بلکہ جیسے نبوت کسبی ہوتی ہے. سر سید کے ہاں بھی یہ چیز جیسے پائی جاتی ہے ایک حد تک. اور کسبی سے مراد کیا ہے؟ کسبی سے مراد یہ ہے کہ وہ گیون نہیں ہے بلکہ ایکوائرڈ ہوتی ہے، اس کو ایکوائر کیا جاتا ہے. ایک نا وہب اور ایک ہے کسب. تو وہب یہ ہے گیون ہے، گاڈ گیون ہے، اور کسب میں یہ ہے کہ آپ اسے کسب کرتے ہیں، اسے آپ حاصل کرتے ہیں. تو گویا انسان کے اندر ہی جیسے ایک ملکہ ہے خاص طرح کا. وہ جو کچھ لوگ ہیں جن کو بہت ترقی کر جاتے ہیں، جو بہت زیادہ اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اسے بہت پیوریفائی کر لیتے ہیں، وہ اس ملکے کو جیسے ایک خاص سطح پہ پہنچا دیتے ہیں. تو گویا وہاں اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان پر جیسے جو فیضان ہوتا ہے، فیضان الہی، اس کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. تو نبوت کے حوالے سے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بہنی ہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے ٹرینڈز پائے جاتے ہیں کیونکہ وہ جنات یا فرشتوں کا انکار کرتے ہیں. تو جبریل کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حقیقت جبریلیہ، جو انسان میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نبی کے اندر ہوتی ہے حقیقت جبریلیہ. ایسا نہیں کہ جبریل کو فرشتے تھے جو لے کر آتے تھے وہی باقاعدہ خدا کی بات لے کر آتے تھے، ایسا نہیں. تو سر سید یہ سمجھتے تھے. تو خیر میں یہ سارا سیاق و سباق اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے اصلاً کس کو رد کر رہی ہے. اس کتاب کا آپ کہہ لیں کہ کیا ہدف کیا ہے، اس کتاب کا مخاطب کون ہے. ٹھیک ہے. اور تو خیر یہ بات ہو گئی. کوئی سوال وغیرہ ہے تو بیچ میں کر لیں تاکہ ذرا ایک بات جو ہے وہ آگے چلتی رہے. کوشش کی انہوں نے یا کسی نے کہا تھا کہ اس کے اوپر بحث کی جائے گا؟
ہاں ابھی اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو جیسے وہ آغاز میں بتا رہے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ شبہات وغیرہ جو لوگوں کے ذہن میں ہیں اسلام کے حوالے سے جو بہت سے ہیں، تو اس کا جواب دیا جائے، اور اس میں سے ہر ایک کو الگ الگ مینشن کر کے اس کو رسپانس کیا جائے. تو لیکن اسی اسنا میں انہوں نے کہا بھی انشاءاللہ مقدمے میں دیکھیں گے کہ وہ علی گڑھ کا ان کا چکر لگ گیا، تو وقار الملک تھے وہاں پہ، انہوں نے ان کو دعوت دی کہ آپ یہاں خطاب کریں. تو جمعے کے دن انہوں نے جمعہ پڑھایا، اس کے بعد پھر خطاب ہوا، عصر تک چلتا رہا. تو واعظ تھا اصل میں وہ. تو ان کو لگا کہ بھئی یہ نافع ہے، اور لوگ بھی جو ان کی نا حیت استماع سننے کا جو انداز تھا اس سے معلوم ہوا کہ نہیں ان لوگوں کے اندر ہے اور ان کو کچھ بتانا چاہیے. تو پھر گویا کہا کہ ابھی چلو شبہات تو سارے جمع ہوتے رہیں گے، وہ ہم کرتے رہیں گے، کام بعد میں. فی الحال جو چیزیں مجھے معلوم ہیں، جو اعتراضات معلوم ہیں، ان کو جیسے ان کا حل کیا جائے، ان کا جواب دیا جائے. اور ان کو جواب دینے سے پہلے گویا وہ کچھ اصول موضوع، کچھ ایگزیمز یا کچھ پرنسپلز بیان کرتے ہیں. جب ہم اس کتاب کے اسٹرکچر پہ جائیں گے تو وہاں انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل کریں گے. تو اب تک مجھے بات دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی مولانا تھانوی کا تعارف ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کہ ان کا کام جو ہے وہ کتنے اس کا گوشوں کا احاطہ کرتا ہے، اس کا تعارف ہو گیا. پھر اس کتاب کا تعارف ہوا کچھ بنیادی، کہ یہ کتاب جو ہے وہ کہاں سچویٹ کرتی ہے، اس کا مخاطب جیسے کون ہے، اور کس فلسفے کا، اس کا رد کرتی ہے. تو اب جیسے یہ ہے کہ بھئی اس میں انتباہات میں یہ ہے کہ کچھ مسائل یا کچھ جو شبہات تھے، جو کچھ غلطیاں پیدا ہو گئی تھی عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی، تو ان کی طرف توجہ، یہی انتباہات، ان کو انٹیمیشن بھی کہتے ہیں، انٹیمیشن، ٹھیک ہے. تو گویا ان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. لیکن اس سے پہلے جیسے اس کتاب کے اندر کچھ اصول موضوع، فرسٹ پرنسپلز یا جیسے ایگزیمز کچھ بیان کیے جا رہے ہیں. تو یہ جیسے طریقہ نا ہمارے روایتی لوگوں کا رہا ہے ہمیشہ سے، کہ وہ جب بھی علمی گفتگو ہوتی ہے اس کو مربوط منظم کرنے کے لیے آپ اپنے پرنسپلز، اپنے ایگزیمز، کچھ بنیادی باتیں کہ جس کے ارد گرد ساری گفتگو چلے گی، اس کو متعین کرتا ہے. تو گویا ایک ٹھوس علمی کام تبھی ہو پاتا ہے کہ جب آپ مقدمات کو اور پرنسپلز کو اور ایگزیمز کو اور جیسے اصول موضوع جو ہیں ان کو متعین کر لیں، اور پھر ان کا اطلاق بھی کریں مسائل کے اوپر، تبھی کوئی ٹھوس علمی کام ممکن ہو پاتا ہے. تو جیسے پچھلی دفعہ بھی جو ہے وہ استاد محترم جو ہے بیان کر رہے تھے نا، کہ جیسے فکر اور علم میں جیسے ایک فرق ہوتا ہے، تو فکر اور علم میں بنیادی فرق ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ فکر کی کوئی اصول طے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کی کوئی فرسٹ پرنسپلز، کوئی اصول موضوع طے نہیں ہوتے کہ ان کا اطلاق تمام مسائل پر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن علم جو ہوتا ہے نا، جیسے علم کہتے ہیں، اس کے اندر یہ گویا طے ہوتا ہے کہ کیا اصول ہیں کیا نہیں ہے، اس کا اطلاق کن اس کے ساتھ ہوگا کن کے ساتھ نہیں ہوگا. تو وہاں گویا گفتگو ممکن ہوتی ہے، گفتگو ممکن ہوتی ہے. تو اگر آپ کہیں کہ بھئی یہ کتاب جو ہے یہ کہاں، مطلب یہ کس چیز کی کتاب ہے، یہ بنیادی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم کلام کی کتاب. اور علم کلام کون سا؟ علم کلام جدید. ٹھیک. تو علم کلام کے حوالے سے آپ لوگ کیا جانتے ہیں؟ کچھ آپ بتائیں، کیا تعارف ہے اس کی، کیا تعریف ہے؟ مسائل اور جو دین کے عقائد کے حوالے سے جو ہم عقلی گفتگو کرتے ہیں، عقائد کے حوالے سے عقلی بنیادوں کے اوپر. ہاں یہ صحیح ہے، بالکل ایسے ہی. تو مطلب ہم کہتے ہیں کہ بھی تین چیزیں ہوتی ہیں اصل میں علم کلام میں، یا علم اصول دین میں، یا علم توحید میں، یا علم عقیدہ میں، گویا مترادفات ہیں، یعنی ایک جیسے ایک ہی معنون، ان کا کانٹینٹ ایک ہی ہے، مختلف عنوانات ہیں. تو اس سب میں کیا ہوتا ہے کہ بھی ایک تو ہوتا ہے بیان عقائد، یعنی آپ کچھ عقائد جو ہیں آپ کی بنیادی بیسک اس کا بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے اس بات عقائد، ان عقائد کو آپ ثابت بھی کرتے ہیں. اب ظاہر ہے ثابت جب آپ کریں گے تو ثابت مسلمان کے آگے تو نہیں کر رہے نا، آپ کا مخاطب تو ہر انسان ہے جو کسی بھی مذہبی ٹریڈیشن سے متعلق ہو سکتا ہے کسی سے متعلق ہی نہ ہو سرے سے، وہ بھی مخاطب ہے آپ کا. تو اس بات عقائد کے لیے آپ کو گراؤنڈز چاہیے، کوئی بنیاد چاہیے جس پر کھڑے ہو کے اس بات ہوگا، ٹھیک ہے. تو گراؤنڈ جو ہے وہ انڈین کیا ہوتا ہے، وہ عقل ہے، اور عقل کے خاص تصور ہے. ابھی سر سید کے وجہ سے بات ہو رہی تھی نا، تو خیر وہ بات رہ گئی، انشاءاللہ آگے بھی آئے گی، کہ سر سید کے ہاں بھی ایک خاص تصور عقل ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ ان کی ساری جو متجددانہ پروجیکٹ ہے، یہ سارا جو آپ کہہ لیں کہ ایک فطرت پرستی ہے، یہ جو ان کا جو ایک خاص طرح کا سارا یہ ایک بینڈ ہے، وہ اس کے پیچھے کیا اصول ہیں، تو اس میں ایک تصور عقل بھی ہے، ایک تصور فطرت ہے، پھر تصور تعبیل ہے. تو یہ جیسے تین چیزیں ان کے پیچھے پائی جاتی ہیں. تو ان تینوں ہی کا رد ہوگا اس کتاب میں. تو ہم بات کر رہے تھے عقل کی، کہ عقل ان دی اینڈ بنیاد بنتی ہے. وہ کیا اصول ہیں جو بنیاد بنتے ہیں، وہ بیان کیے جائیں گے، اصول موضوع میں بیان کیے جائیں گے. یہاں پہ کون سے اصول ہیں عقل کے، تو اس کے بنیاد پہ کیا ہوتا ہے، اس بات عقائد ہوتا. پھر تیسری چیز کیا ہے، یعنی پہلی کیا ہو گئی، بیان عقائد. دوسرا کیا ہو گیا، اس بات عقائد. تیسرا کیا ہے، دفع شبہات. تو دفع شبہات سے مراد یہ ہے کہ
کہ جو بھی شبہات وارد ہوں، جو اعتراضات ہوں، ان کو رد کرنے پر بھی آپ قادر ہوں، اسی فریم ورک کو استعمال کر کے، اسی اصولی فریم ورک کو استعمال کر کے آپ اس کے رد پر، اس کو دفع کرنے پر، اس کو دور کرنے پر قادر ہوں۔ تو اگر آپ یہ تین کام کر سکتے ہیں تو گویا پھر آپ کیا ہیں؟ متکلم ہیں، اور جو آپ کا کام ہے وہ علم کلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ کہہ لیں کہ بھئی اس کے اگر یہ تو تین اعتبارات سے یہ ہو گیا، دوسرا اس کے اگر مزید وہ حصے کیے جائیں تو ایک کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ الہیات ہے۔ الہیات میں کیا ہے؟ بنیادی طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس کی بنیادی صفات کون سی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا تعارف ہوگا، ان صفات کا بیان ہوگا، ان صفات کے جو بارے میں جو غلط تصورات پیدا ہوں گے ان کا رد ہوگا۔ یعنی ایک بہت بنیادی بات جو ہے نا، صرف وجود خدا بندی کے اس بات اصل چیز نہیں ہوتا، بلکہ اصل بات کیا ہے کہ جو تصورات پیدا ہو گئے ہیں غلط قسم کے، اور جو خاص طور پہ صفات کے بارے میں اس کا رد ہے، ٹھیک ہے۔ تو الہیات کا بھی موضوع ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور صفات ہیں۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بھئی دوسرا ہے نبوات۔ تو نبوات کسے کیا کہا جاتا ہے؟ وہ جیسے یہ ہے کہ بھئی نبی کی نبوت کیسے ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا پورا کیا پروسیس ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے ہم سمعیات کہتے ہیں۔ تو سمعیات جو ہے وہ کیا ہے کہ اب نبی جو بتا رہا ہے آپ کو، جس کو منقولات بھی کہتے ہیں، جو خبر دے رہا ہے، جو بتا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ سمعیات ہے۔ تو جو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں اختصار کے ساتھ، وہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ بھئی علم کلام کیا ہے۔ اس کا وجہ کیا ہے بیان کرنے کی؟ ہم علم کلام نہیں پڑھ رہے، ظاہر ہے، اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کتاب ہے، یہ کتاب کس کی کتاب ہے اصل میں؟ علم کلام کی، لیکن علم کلام جدید کی۔ اس میں فرق کیا بھی میں ذکر کروں گا کہ فرق کیا ہے اس روایتی میں اور اس کے اندر۔ تو یہ بات واضح ہوگی کہ علم کلام کسے کہتے ہیں؟ بیان عقائد ہے، اثبات عقائد ہے، اور دفع شبہات ہے۔ اسی طرح اس کے تین حصے کون سے ہیں؟ ایک الہیات ہے، ایک نبوات ہے، اور ایک سمعیات ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی جب ہم پڑھیں گے تو آگے کریں گے۔ تو اس کی جو ہے نا، یہ آپ کہہ لیں علم کلام جدید ہے، لیکن فرق کیا ہے اس میں؟ ایک تو یہ ہے کہ بھئی روایتی علم کلام میں عام طور پہ عملیات داخل نہیں ہوتی۔ عملیات سے کیا مراد ہے؟ عملیات سے مراد ہے وہ معاملات جو عملی ہوتے ہیں، وہ احکامات جو عمل سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے۔ بحث کس پر ہوتی ہے؟ صرف اصولوں پر ہوتی ہے۔ اصول کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ذات و صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صفات ہے۔ الہیات ہی اصلاً زیر بحث آتی ہے۔ نبوات بھی اس لیے زیر بحث آتی ہے کہ نبوات بنیاد بنتی ہے، یعنی نبی کی نبوت ثابت کیسے ہوتی ہے، پوری بحث ہے نا، تبھی آپ اگلی باتیں مانیں گے نا، تو اس لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور پھر سمعیات کے اندر بھی اصل میں جو بات آتی ہے وہ کیا آتی ہیں؟ خبریں آتی ہیں۔ خبریں کون سی؟ جو اللہ کے نبی نے دی آخرت کے حوالے سے، جنت، جہنم، دوزخ، حشر و نشر، حساب و کتاب، یہ سب چیزیں کس میں ہیں؟ سمعیات میں، کیونکہ عقل یہ نہیں جان سکتی کبھی بھی کسی بھی صورت میں۔ عقل اس کے امکان کی تو قائل ہو سکتی ہے، لیکن اس کے وقوع کی قائل یا وقوع کے بارے میں تیقن سے بات نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ تو گویا یہ ہے۔ اب جو یہ اس میں کیا تھا، اس میں صرف جیسے ایک تعریف بھی کی جاتی ہے کہ بھئی فقہ کی ایک تعریف ہے جو مشہور ہے امام ابو حنیفہ سے، وہ تعریف ہے کہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا، کہ نفس کی معرفت، کہ جو مطلب کہہ لیں اس کے نفس کے حقوق کیا ہے اور نفس کے فرائض کیا ہیں، جیسے اس پر کیا، اس کے ذمے کیا ہے اور اس کے لیے کیا ہے، ٹھیک، یہ نفس کی معرفت ہے، اور اس کو ہم فقہ کہتے ہیں۔ تو وہ فقہ جو ہے کس اعتبارات سے؟ دو اعتبارات سے۔ ایک اعتبار سے ہے کہ وہ جو متعلق ہوگی عملیات سے، وہ عملی معاملات سے، اور دوسرا اعتقادیات سے، ڈاکٹرنل پہلوؤں سے۔ تو جو عملی معاملات سے متعلق ہوگی اسے کیا کہیں گے؟ فقہ اصغر کہیں گے، اور جو اعتقادی معاملات سے متعلق ہوگی اسے کیا کہیں گے؟ فقہ اکبر کہیں گے، فقہ الاکبر۔ تو فقہ الاکبر جو ہے وہ کتاب بھی ہے امام ابو حنیفہ کی، جو عقیدے ہی کی ایک کتاب ہے، ٹھیک، اصلاً عقیدے کی، علم کلام کی کتاب شمار کی جاتی ہے۔ اچھا، اس میں آپ کہیں کہ عقیدے آپ اس کو ایک معنی میں استعمال کر رہے ہیں، تو عقیدہ اس کو کہتے ہیں جہاں صرف بیان عقائد ہو، صرف بیان عقائد ہو تو اسے عقیدہ کہیں گے۔ اگر اس کے ساتھ اس بات اور دفع شبہات، اس بات اور دفع بھی لگ جائے تو وہ علم کلام ہوگا۔ تو گویا علم کلام ایک بڑا دائرہ ہے، اس کے اندر عقیدہ ہے، تو عقیدہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس بات کی ایکٹیویٹی اور پھر دفع شبہات کی ایکٹیویٹی اگر ہو جائے، اسے ہم علم کلام کہتے ہیں۔ اور جو اس بات ہو یا دفع شبہات ہو وہ کلام کے ذریعے ہوتا، یعنی اس میں آپ بات کرتے ہیں، اس میں کلام ہوتا ہے، اس میں ڈائلیکٹیکل ہوتا، جدلیاتی ہوتا، ٹھیک ہے، اسی لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم کلام کہتے ہیں۔ تو علم کلام کی وجہ جو ایک وہ ہے اس کا، کہ اس کا یہ نام کیوں دیا گیا، اور یہ بھی ہے کہ اصلاً اس میں کلام ہوتا ہے۔ تو خیر، تو یہ ہاں ڈیمونسٹریشن جیسے مطلب ایک تو ہوتی ہے کہ اس کی توضیح کرنا، وہ بھی ایک کام ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ بھئی اس کی بنیادیں ان معنوں میں کہ نفس الامر میں کوئی بنیاد تو اس کی ہوگی نا، یعنی کوئی تو ایسی شے ہوگی، مثلا اگر آپ اس کو، اس بنیاد کو واضح نہیں کر سکتے، یا کوئی بنیاد اس کی نہیں ہے اصل میں، تو پھر تو ہر عقیدہ برابر ہوگا نا ان دی اینڈ۔ یعنی اگر آپ ایک بات مان رہے ہیں، دوسرا آدمی دوسری بات، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ خدا ایک ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں دو ہیں یا تین ہیں، تو سب کا عقیدہ ہے نا،
سب اس کو مان رہے ہیں، تو اگر ماننا ہی ہو تو پھر اس میں فرق کیسے کریں گے؟ تو ہر آدمی اپنی بات مان رہا ہے تو مان رہا ہے، آپ بھی مان رہے ہیں وہ بھی مان رہا ہے، تو کچھ تو ایسا ہونا چاہیے نا، کوئی تو ایسی چیز ہوگی جو بنا تکلیف بھی ہے، جیسے ہم عقل کہتے ہیں، جو اصل میں صحیح اور غلط کی ایک حد تک پہچان کر سکتی۔ یہ اور بات ہے کہ تصور میں انشاءاللہ دیکھیں گے، تصور عقل میں جو ہے نا سر سید کا اور ہے، اور یہ جو اس کتاب میں وہ اور ہے، یہ فرق کیا ہے اس کو انشاءاللہ ہم آگے واضح کریں گے۔ اتنی بات ابھی سمجھ لیں کہ ان دی اینڈ ہمیں کوئی فاؤنڈیشن چاہیے، ٹھیک ہے، فاؤنڈیشن چاہیے، اگر فاؤنڈیشن کوئی نہ ہو بالکل تو ہم صحیح اور غلط میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ توضیح والی معاملہ بھی ہے، اس کی وضاحت ہوتی ہے، اس کی ایکسپلینیشن بھی ہوتی ہے۔ دوسرا ہے کہ اس کی بنیادیں جو نفس الامر میں ہیں، جو ان دی اینڈ اس کو ثابت کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے، یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ حقیقت نفس الامری ہے، یہ ایسی وہ بات ہے جو اصل میں ہے، یہ وہ بات نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اصل میں کسی بات کا ہونا اور آپ کا اس کو سمجھنا، اس میں فرق کرنے کا کوئی نہ کوئی پیمانہ انسان کے پاس ہونا چاہیے، ورنہ ہر چیز سبجیکٹیو ہو جائے گی ان دی اینڈ، ٹھیک ہے، اور سوفسٹائیت یا سوفسٹری ایسے پیدا ہو جائے گی۔ کلام کے مطابق وہ عقل ہاں مطلب عقل کی خاص ظاہر ہے، عقل ہم ایک اس میں نہیں لیں گے، تو عقل کے خاص تعریفات کی جاتی ہیں، اور عقل کو بہت ریشنلزم کی بات اور جدیدیت میں وہ بات مراد نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، ہم اس کو انشاءاللہ واضح کریں گے کہ اس عقل سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک اب جیسے کتاب یہ والی ہے نا، ہم اس کو سچویٹ کر رہے تھے، علم کلام ہے، تو علم کلام کی یہ کتاب ہے، علم کلام جدید کی کتاب ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بھئی چونکہ جو سر سید کے بعد سے اور بہت سے لوگوں نے، جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک نیا ٹرینڈ شروع کر دیا تھا، وہ ٹرینڈ کیا تھا کہ کلام کے اندر صرف اعتقادیات پر کلام نہیں ہوگا بلکہ عملیات پر بھی ہوگا، ٹھیک ہے، عملیات بھی زیر بحث آئیں گی، تو احکام بھی زیر بحث آئیں گے۔ اس کی وجہ بھی اصل میں کیا تھی؟ وجہ وہی تھی کہ جو خاص طرح کا تحول ہوا، خاص طرح کی ٹرانسفارمیشن ہوئی مغرب میں تصور عقل کے حوالے سے، جس میں اصل میں کہا گیا کہ بھئی عقل کا کام وہاں پہ گفتگو کرنا نہیں ہوتا، عقل کا کام یہاں کے بارے میں گفتگو کرنا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو عقل یعنی جیسے اصول میں جو الہیات ہے اس میں چل نہیں سکتی، جو کانٹ سے ایک خاص طرح کا ٹرن ہو گیا تو وہاں تو چل نہیں سکتی عقل۔ اور عقل کا اصل کام کیا ہے؟ عقل کا اصل کام یہ ہے کہ وہ انسان کے روزمرہ کے معاملات اور انسان دنیا میں جینا کیسے ہے، اور اس کی جو فریڈم ہے وہ ایکسرسائز کیسے ہوگا اپنے معاملات، یہ سب کام کس کے ذریعے ہوں گے؟ عقل کے ذریعے ہوں گے۔ اور اپنی عقل استعمال کرو، اور جو ہے وہ جو ایک خاص طرح کا توہمات کا اور تم پر جو ایک پورا ایک لگیج ہے اس کو اٹھا کے پھینک دو اور بڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یعنی اب بڑے ہو جاؤ، بہت ہو گیا، بچے نہیں رہو گے، تقلید نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں کیا ہے؟ اس میں ساری بات کیا ہو رہی ہے؟ عمل سے متعلق، عملیات سے متعلق، ٹھیک ہے۔ تو اب جو یہی جیسے اس کا اثر بھی یہاں پہ آیا، تو گویا یہاں سے لوگوں نے بھی، جیسے آپ کہہ لیں کہ علم کلام کے اندر یہ باتیں شامل کر دی جن کا تعلق کس سے تھا؟ عملیات سے تھا، ٹھیک۔ تو اس کتاب کے اندر بھی جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ کچھ ایسی چیزیں بھی شامل ہو گئی، یعنی اس کتاب جو کتاب ہے اس میں صرف اعتقادیات زیر بحث نہیں ہے، اس میں بیان عقائد بھی نہیں ہے، اس میں بیان عقائد نہیں ہے، ان معنوں میں علم کلام کتاب عقیدے کی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیان عقائد اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اس بات عقائد ہے ایک حد تک، اور دفع شبہات ہے، بیان عقائد نہیں ہے۔ اور دفع شبہات جو ہے وہ صرف عقیدے سے متعلق چیزوں کا نہیں ہے، تو پہلے ہم نے بات کی تھی روایتی علم کلام میں، اس میں کیا ہے کہ بیان عقائد، اس بات عقائد اور دفع شبہات، تو دفع شبہات کس کے بارے میں تھا؟ صرف اعتقادی مسائل کے اعتبار سے۔ تو اس کے اندر جو بات کی گئی ہے وہ عملی مسائل کے بارے میں بھی کی گئی ہے، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو عمل سے متعلق ہیں، یعنی یہاں پہ جیسے انتباہات ہیں، انٹیمیشنز ہیں، آگے جو تقریباً 17 انتباہات ہیں اور 7 ایگزیمز ہیں، 7 اصول موضوع ہیں۔ 17 انتباہات میں بہت سے موضوعات ایسے ہیں جو آپ کی معاشرت سے، معیشت سے اور سیاست سے متعلق ہیں، اصلاً یہ ابن کلام کا موضوع نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے اس بات کی رعایت کرتے ہوئے کہ بھئی اب چونکہ یہ زیر بحث لایا جا رہا ہے ان کو ایک خاص اعتبار سے، اور ان پر شبہات بھی پیش کیے جا رہے ہیں، تو اس کو ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ لیکن ان کی سچویشن، ان کی جو انہوں نے سچویٹ کیا ہے ان تمام عملی مسائل کو، وہ انہوں نے انہی اصول کے ضمن میں کیا ہے، انہوں نے اصول کے ضمن میں کیا ہے کہ اصول جب ثابت ہوتے ہیں عقلی بنیادوں پر، تو جو فروعات ہیں، جو اس کی جو ہے آپ کہہ لیں اس کی ضمنی باتیں ہیں ساری کی ساری، وہ انہی اصولوں کی روشنی میں ثابت ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی حکمتیں، اس کی علتیں، اس کی ریشنلٹی الگ سے بیان کریں عمل کی، اور کہیں کہ اس کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی حکمت اور چیز ہوتی ہے، علت اور چیز ہوتی ہے، یعنی حکمت تو ہو سکتی ہے بہت سے اعمال کی، وہ آپ بیان بھی کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی حکم کا جو مدار ہے وہ حکمت پر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا یعنی ان دی اینڈ جو ہے وہ، اور ان کو جو ان کو مانا جائے گا، یا ان کو جو ہے وہ ان کو جیسے ان کو برتا جائے گا، اس کی بنیاد یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، بس
ٹھیک ہے. اب وہ اللہ کے نبی کی نبوت اور اس سے پہلے کی چیزیں، خدا کا وجود، یہ عقلی مسائل ہو سکتا ہے. لیکن اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ منقولات ہوں گی، اس میں ہر جگہ عقل کا عمل دخل نہیں ہوگا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا گویا ٹیبلز ٹرن ہو گئی ہیں. یعنی پہلے جو تصور تھا وہ کیا تھا کہ وہاں چلے گا، یہاں کام نہیں دے گا. اب یہ الٹا ہو گیا، وہاں تو کام نہیں دینا اس نے، سارا جو عقل کا عمل دخل ہے وہ یہاں پر. ٹھیک ہے. تو اسی کی بنیاد پر تجدد وجود میں آتا ہے، پھر جدید تعبیرات وجود میں آتی ہیں. تعبیر نو یا تعمیر نو کا پورا پروجیکٹ جو ہے وہ اسی سے، جو سر سید کے ہاں بھی تھا، وہ انڈین یہی تھا کہ عملیات اور اس طرح کی چیزوں، اور پھر اعتقادیات کے اندر ہی بہت چیزوں کا جو ہے وہ انہوں نے انکار کیا. تو خیر اس طرح سے یہ آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھی کس طریقے سے سچویٹ ہو رہا ہے. یعنی علم کلام کا ایک جو پورا امبریلا ہے اس کے اندر یہ کتاب کیسے، یعنی اسے ہم علم کلام جدید کی کتاب کہہ سکتے ہیں. اب جہاں تک علم کلام جدید کا معاملہ ہے تو علم کلام جدید کی اصطلاح بھی سر سید ہی نے غالباً استعمال کی سب سے پہلے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ابو الکلام آزاد نے بھی استعمال کی، اور پھر اصل جو بنیادی طور پہ اس کے جو اصل میں جو پروموٹر تھے وہ کون تھے؟ شبلی تھے. ٹھیک. تو شبلی کی پوری کتاب تھی جو 1909 میں سامنے آ گئی تھی، یا اس سے پہلے ہی غالباً الکلام اور علم الکلام دو کتابیں تھیں. تو الکلام پہلے آئی تھی. تو یہ جو اس کتاب کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ سیاق و سباق ہے، اس میں وہ کتاب بھی شامل ہے. یعنی اس سے پہلے وہ کتاب شبلی کی الکلام اور علم الکلام آ چکی تھی، اور گویا یہ غوغا اور یہ شور اٹھا ہوا تھا کہ ہمیں اس کی تجدید کی احتیاج ہے، ہمیں ایک نئے علم کلام کی ضرورت ہے. تو یہاں بھی جیسے مقدمے میں تھانوی نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی اس مقولے سے آپ کی مراد کیا ہے. جدید علم کلام تو آپ کہہ رہے ہیں اس کی حاجت ہے، ضرورت ہے، تو یہ واضح کریں کہ اس سے آپ کی کیا مراد ہے. پھر اس پر بات ہو سکتی ہے اس کی کون سی مراد ہے جو جائز ہے، درست ہے، اور کون سی مراد ایسی ہے جو درست نہیں ہے، جو غلط ہے. یہ انہوں نے واضح کیا ہے مقدمے میں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. تو شبلی کی کتاب بھی آ گئی تھی. شبلی کے بعد 1909 میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، تقریباً 1909-10 کے اندر. یعنی آج سمجھ لیں 120 سال ہو گئے، یا 117-18 سال ہو گئے. تو ظاہر ہے کہ بھئی زبان بھی پرانی ہے، اس کی زبان بھی پرانی ہے، اور جو آپ کہہ لیں اصطلاحات بھی بالکل اجنبی سی ہوں گی بہت سے لوگوں کے لیے، اور ایک روایتی سا ایک وہ ہے. تو اصل میں اس کا جو پورا اصولی فریم ورک ہے وہ بالکل وہی ہے جو روایتی علم کلام کا. یعنی کوئی آپ اس کو ہٹا کے نہیں کہہ سکتے کہ یہاں انہوں نے کوئی آگے پیچھے کر دیا. ہاں اس کی زبان ایک اعتبار سے نہیں ہے، اطلاقات کچھ نئے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک پورا طریقہ کار ہے بات کرنے کا وہ ایک نیا ہے ایک لحاظ سے، لیکن وہ اسی روایت کے اندر سچویٹ کرتا ہے. جیسے مثلا غزالی ہیں، میں نے کہا نا کہ اگر سر سید نے جو کیمپ چنا ہے وہ فلاسفہ کا ہے، معتزلہ بھی تھے لیکن اصل میں فلاسفہ. تو وہاں تھانوی کا جو کیمپ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ وہی ہے جو متکلمین کا ہے. تو انہی کے اصولوں کو لے کر وہ اس کا انطباق اور اس کی اپلیکیشن کرتے ہیں. تو اب اچھا یہ بھی ہے کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایک تعریف ہے، میں تعریف آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں علم کلام کی. اس سے وہ یہ ہے کہ علم یقتدر معہ باثبات العقائد الدینیہ، کہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے آپ اس بات پر قادر ہو جاتے ہیں کہ آپ عقائد دینیہ کا اثبات کریں. ٹھیک ہے. بإیراد الحجج، حجتیں یہ دلائل بیان کر کے، حجتوں کو دلائل کو وارد کر کے، اور ودفع شبہ، اور شبہات کو دفع کر کے. تو وہ جو تین چیزیں میں نے بیان کی تھیں آپ کے سامنے، یہ وہی اس میں آ گئیں. علم یقتدر معہ، کہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے آپ قادر ہو جاتے ہیں، یا قادر ہوا جا سکتا ہے جس کے ذریعے سے باثبات العقائد الدینیہ، عقائد دینیہ کے اس بات میں. ٹھیک ہے. بإیراد الحجج، حجتوں کو وارد کر کے، دلائل کو بیان کر کے. حجج کس کی جمع ہے؟ حجت کی. ودفع شبہ، اور شبہات کو دفع کر کے. ٹھیک ہے. تو اب جیسے یہ جو آپ کہہ لیں کہ بھئی ہاں اس میں پھر اقبال کا جیسے آپ کہہ لیں کہ بھئی جو ریکنسٹرکشن ہے وہ کیا ہے، کیا وہ بھی علم کلام کی کتاب ہے جو عام طور پہ کہتے ہیں. تو اس کے بعد جیسے یعنی اس کتاب کے سمجھ لیں آپ کو 15 سال بعد وہ سامنے آئی، 15-16 سال بعد. تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم کلام کی کتاب ان معنوں میں نہیں ہے. سر سید کا کلام بھی جو ہے، جو بھی علم کلام ہے ان کا، اس کے جیسے اصول متعین ہے. یعنی جو بھی وہ کام کر رہے ہیں، اس کو ہم نے کہا سر سید کے علم کلام کی بنیادیں کیا ہیں؟ تصور فطرت ہے خاص طرح کا، تصور عقل ہے، اور ایک تعویل کا تصور ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. تو یہ جیسے کہ یہ بنیادیں بہرحال واضح ہیں، اور اس میں وہ کلام کر رہے ہیں، ان سے مکالمہ ممکن ہے، ان کو جواب دیا جا سکتا ہے. وہ مانے نہ مانے ایک الگ ایشو ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو اقبال کی جو ہے ریکنسٹرکشن، وہ ان معنوں میں کلامی کتاب نہیں ہے، کیونکہ اس کے اصول اس طریقے سے متعین نہیں ہے. وہ اگر آج صحیح معنوں میں کہیں تو وہ جدید فکریات کا وہاں سے آغاز ہوتا، جو ایک فکری کلامیات ہے. تو فکر اور جیسے ہم نے علم میں ایک فرق کیا نا، تو اس کا آغاز اگر صحیح معنوں میں کہیں سے ہوتا ہے تو وہ اقبال کی ریکنسٹرکشن ہے. تو اگر آپ اس کتاب کو دیکھیں تو جیسے اس کو کہیں گے یہ ری ایپلیکیشن ہے، یا ریوائول ہے آف اسلامک تھاٹ. ٹھیک ہے. تو وہ جیسے کیا ہے، وہ ریکنسٹرکشن ہے اسلامک تھاٹ کی.
تو بہرحال اب جیسے اس کا اگر آپ ماحول دیکھیں تو اس زمانے میں 1909 سے میں نے ذکر بھی کر دیا آپ کے سامنے، تو جو ہے وہ نیچریت کا ایک بہت غلغلہ تھا، پھر ملا اور مسٹر کی تقسیم بھی جیسے ایک پائی جاتی تھی بہت زیادہ، اور جو ہے پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اپنا نئی روشنی اور نئی تہذیب ان چیزوں کا بھی بہت ذکر تھا اس زمانے میں. تو اس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اگرچہ آج کل ظاہر ہے کہ اس کا ماحول بہت بدل چکا ہے، اور اب لیکن پھر بھی اس کی افادیت جو ہے اس کتاب کی وہ موجود ہے. یعنی آپ ایک لحاظ سے تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی وہ روایتی فریم ورک کون سا ہے، بہت سی اصطلاحات سے آپ کو واقفیت انشاءاللہ ہو جائے گی، اور یہ ہے کہ بھئی وہ کس طریقے سے کلام کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ کس طرح سے اصولوں کا انطباق ہوتا ہے، کس طریقے سے آپ اصولی فریم ورک متعین کرتے ہیں، اس میں گفتگو ہوتی ہے، اور کس طریقے سے وہ جدید فکریات جو ہیں وہ اس سے کس طریقے سے مختلف ہیں. یہ سب باتیں گویا آپ جو ہیں وہ اس کے ذریعے سے جان لیں گے. اچھا جی، اب جیسے آپ کہیں کہ بھئی اس کا اگر آپ جیسے نے بیان کر دیا کہ مخاطب ایک تو دہریے بھی ہو سکتے ہیں، ملحد بالکل وہ بھی اس کے مخاطب ہو سکتے ہیں، بالکل وہ اصلاً وہ نہیں ہے، اصلاً تو وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، اور مسلمان ہو کے ان کے اندر نیچریت گویا در آئی ہے، اس نیچریت کی وجہ سے ان کے عقائد میں اور اعمال میں بہت سے مسائل پیدا ہو گئے. تو ملحد بھی ہو سکتے ہیں، پھر وہ مسلمان جن کے اندر جو ہے وہ اس کا مسائل شبہات پیدا ہو گئے وہ بھی، اور پھر خاص طور پہ وہ لوگ جو ان شبہات کی بنیاد پر پھر اسلام کی جو ہے نا تعبیر نو اور اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جدید تحقیقات پر گویا جو ہے نا یہ جدید تحقیقات کو معیار بنا لیا جائے اور اسلام کو اس پر منطبق کر دیا جائے. ٹھیک، تو یہ ایک بنیادی سا تعارف ہے اس کتاب کا. اس حوالے سے کوئی بات کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر اس کے آگے چلیں گے انشاءاللہ اس کے جو مقدمہ ہے. اچھا، اس کتاب کا جو ہے انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے، اور وہ جو ہے وہ آنسر ٹو ماڈرنزم کے نام سے، اور وہ کیا ہے حسن عسکری صاحب نے اور کرار حسین صاحب نے. ٹھیک ہے، تو ان کی جو ہے کہ چھپی تھی پہلے معارف القرآن کراچی مکتبے سے، وہ پرانی بات ہے میرا خیال ہے، تو ابھی دوبارہ چھپی ہے شاید انڈیا سے، تو لیکن یہ ترجمہ ہے اور وہ اچھا کام ہے. اور انہوں نے جو ہے نا جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک تھوڑا سا مقدمہ بھی لکھا ہے، تو مقدمہ مفید ہے. اس میں جیسے ایک میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، تو جیسے وہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے کام کو گویا وہ ایک خلاصے کے اعتبار سے بیان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دا بک ہیز بین کنسیوڈ ایز اے رپلائی ٹو سرٹن مسلم ماڈرنائزرز who, under the impact of the 19th century scientism and caught down by the physical might of Western imperialism, fell a prey to all kinds of flimsy doubts and misgivings about Islamic doctrines and clamored for a new or modernist apologetics, even at the cost of sacrificing authenticity. ٹھیک ہے، تو اصل میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، ان کو رپلائی ہے اصل میں جو ماڈرنائزرز ہیں، متجددین ہیں اصل میں. ٹھیک ہے، وہ ہوا یہ ہے کہ جو ویسٹرن 19th سینچری سائنٹزم ہے اور جو نیچریت ہے، اس کے انہوں نے گویا اس کے آگے جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اندر بہت سے فلمزی ڈاؤٹس پیدا ہو گئے، جو ہے اس طرح کی چیزیں پیدا ہو گئیں. انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے پھر گویا ایک نیو اور ماڈرنسٹ اپولوجیٹکس جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سامنے لے کر آئے، یہاں تک کہ انہوں نے اوتھینٹسٹی کو قربان کر دیا، سیکریفائز کر دیا. کس کو؟ یعنی مراد ہے آرتھوڈاکسی کو، یعنی اصولوں کو. اور یہ بات جو ہے گویا آپ کہہ لیں کہ ثوابت اور متغیرات کی تقسیم ہوتی ہے نا، کانسٹنٹس ہے ویریبلز ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی کانسٹنٹ جو ہے وہ بہت کم ہے اور متغیرات زیادہ ہیں، تو متغیرات کی تعداد بڑھا دی، ویریبلز کی تعداد بڑھا دی، اور کانسٹنٹس کم رہ گئے. ٹھیک ہے، تو ایک جیسے میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ بھئی جو جدید علم کلام کے نعرے کے مقاصد ہیں نا، ان میں سے ایک یہ بات بھی ہے، جو پورا اس کا ایک تو یہ ہے کہ بھئی اسلام کو عہد جدید کے مطابق بنا دیا جائے، اسلام کو عہد جدید کے مطابق بنا دیا جائے. پھر یہ کہ قطعیات کو ظنیات بنا دیا جائے، جو چیزیں قطعی ہیں، جو چیزیں یقینی ہیں، ان کو ظنی بنا دیا جائے. ظنی کسے کہتے ہیں؟ ظنی وہی جو یعنی قطعی نہ ہو، یقینی نہ ہو. ٹھیک ہے، پھر یہ بھی ہے کہ بھئی نبوت کی اور کار نبوت کی جدید تعبیر کی جائے. نبوت کی جو ایک تعبیر میں نے ذکر کیا کہ وہی تھی کہ یہ تو خیر بہت ہی خطرناک ہے کہ انڈین اسے کہیں کہ انسانی ملکہ ہی ہوتا، اور یہ اصل میں اوپر سے کچھ نہیں آتا، بلکہ انسانی استعداد ایسی پیدا کرتا ہے کہ اس کے اندر ملکہ ایک خاص طرح کا ہے، وہ کچھ باتیں جان لیتا ہے. اور پھر کار نبوت کی ان معنوں میں کہا کہ بھئی انڈین نبی کس لیے آتے ہیں؟ نبی اس لیے آتے ہیں کہ بھئی کیا دنیا میں جو ہے وہ ترقی کرے، دنیا میں جو ہے وہ کوئی خاص طرح کا نظام جو ہے وہ دیا جائے، کیا یہ مقاصد ہیں؟ تو یہ بھی جیسے ایک لحاظ سے جدید تعبیرات ہیں. پھر جو ہے وہ یہ کہنا کہ سائنسی نظریات کو حتمی سمجھ کر نصوص کی تعویل کی جائے، کہ ان کو آپ نے حتمی بنا لیا اور نصوص کی تعویل جو ہے وہ آپ ان کی روشنی میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر یہی کہ ثوابت کے دائرے کو میں نے ذکر کیا، ثوابت کے دائرے کو کم کر کے متغیرات کے دائرے کو بڑھا دیا جائے، کانسٹنٹس کم کر دیے جائیں اور ویریبلز جو ہیں وہ بڑھا دیے جائیں. ٹھیک،
اور پھر ایک اور کہ ذرائع اور مقاصد کی ترتیب بدل دی جائے کہ ذریعہ جو ہے وہ ہمارے یہاں کچھ چیزیں متعین ہیں نا، کچھ ذرائع ہیں کچھ مقاصد ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی دین کے کچھ مقاصد ہیں اور کچھ ذرائع ہیں. تو اب یہاں کچھ ایسی چیزیں جو اصل میں ذرائع تھی، ذریعہ تھا، اس کو تبدیل کر کے مقصد کی جگہ پہ رکھ دیا جائے، ٹھیک ہے، اور مقصد کو ذریعہ بنا دیا جائے. جس طرح آپ کہیں اصل میں دین کا مقصود عبادت ہے، یہ فلاں چیز ہے، تو اب گویا عبادت کو آپ ذریعہ بنا لیں اور کہیں گے اصل میں عبادت کا مقصود بھی ان دی اینڈ کیا ہے کہ اتحاد پیدا ہو جائے، اور جو ہے انسان ایک خاص طرح سے پریکٹس کیا کرے، ایک تیاری ہو جائے، ٹھیک ہے، اور وہ آگے کام آئے گی اس کے، وغیرہ وغیرہ. تو یہاں بھی کیا ہے کہ گویا آپ نے ذرائع کو مقاصد میں بدل دیا، مقاصد کو ذرائع بنا دیا. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو سارا جو یہ کیا ہے جو نعرہ لگا رہے ہیں جدید علم کلام کا، وہ گویا ان سب باتوں کے قائل ہیں اور یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا جی، تو ابھی تک جو بات ہوئی ہے وہ واضح ہے، اس میں کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں، نہیں تو پھر ہم شروع کرتے ہیں اس رسالے کو. جی جی، تو ہم آغاز کرتے ہیں. وجہ تالیف رسالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجہ تالیف رسالہ. تو فرماتے ہیں کہ بھئی اس زمانے میں جو بعض مسلمانوں میں اندرونی دینی خرابیاں عقائد کی اور پھر اس سے اعمال کی پیدا ہو گئی ہیں اور ہوتی جاتی ہیں، ان کو دیکھ کر اس کی ضرورت اکثر زبانوں پر آ رہی ہے کہ علم کلام جدید مدون ہونا چاہیے. ٹھیک، گویا مقولہ علم کلام میں مدون کے اصول پر نظر کرنے کے اعتبار سے خود متکلم فی ہے. کہہ یہ رہیں کہ بھئی جو مسلمانوں میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں عقائد کی اور پھر اس سے اعمال کی خرابیاں. یہاں بھی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عقیدے اور عمل میں ایک تعلق انہوں نے بیان کیا ہے کہ اکثر عقیدے کی خرابی کس میں منتج ہوتی ہے؟ عمل کی خرابی میں. تو ان کو دیکھ کر یہ زبان اکثر لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی علم کلام جدید مدون ہونا چاہیے، اس کی تدوین ہونی چاہیے، جدید علم کلام کو ہمیں اس کی تدوین کرنی چاہیے. تو کہہ رہے ہیں یہ مقولہ، یہ بات، مقولہ کون سی؟ یہ بات کون سی بات کہ علم کلام جدید مدون ہونا چاہیے. یہ مقولہ علم کلام مدون کے اصول پر نظر کرنے کے اعتبار سے خود متکلم فی ہے. یعنی جو چیز آلریڈی مدون ہے، جو چیز تدوین شدہ ہے، جو پایا جاتا ہے علم کلام، اس میں اگر آپ نظر کریں تو آپ یہ جان لیں گے کہ یہ مقولہ متکلم فی ہے، اس میں بات ہو سکتی ہے، یعنی اس پر کلام ہو سکتا ہے. یعنی آپ کی بات درست نہیں ہے اصلاً، یہاں پہ کلام ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اصول بالکل کافی وافی ہیں، کیونکہ وہ اصول بالکل کافی ہیں اور پورے ہیں. ٹھیک ہے، چنانچہ ان کو کام میں لانے کے وقت اہل علم کو اس کا اندازہ اور تجربہ عین الیقین کے درجے میں ہو جاتا ہے. کہہ رہے ہیں جب اس کو کام میں لاتے ہیں تو اہل علم جو ہے ان کو اس کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے اور تجربہ بھی ہو جاتا ہے. یعنی جب آپ ان اصولوں سے واقف ہو جاتے ہیں، پھر ان کو استعمال کرتے ہیں، برتتے ہیں مختلف شبہات کے جواب دینے کے لیے، تو آپ کو یہ علم گویا حاصل ہو جاتا ہے کہ بھئی عین الیقین کے درجے میں حاصل ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہیں یہ کافی ہیں اور وافی ہیں. لیکن بے اعتبار تفریع کے اس کی صحت مسلم ہو سکتی ہے. بے اعتبار تفریع سے مراد یہ ہے کہ بھئی ان اصولوں کا انطباق بھی جو کرنا ہے نا نئے نئے مسائل پر، نئے نئے شبہات پر، تو بے اعتبار تفریع کے یہ فرع سے ہے. فرع سے، فرع کسے کہتے ہیں؟ شاخ کو کہتے ہیں. تو جڑ ایک ہوتی ہے اصل جو جڑ ہے، اور فرع کیا ہے؟ شاخ ہے. تو کہہ رہے ہیں جو جیسے نئی نئی شاخیں پیدا کرنی ہے، نئے نئے مسائل پر ان اصولوں کا انطباق کرنا ہے، تو اس اعتبار سے اس بات کی صحت مسلم ہو سکتی ہے. کس بات کی؟ ہاں، اس مقولے کی کہ جدید علم کلام مدون ہونا چاہیے. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کیا ہو رہا ہے؟ یعنی تھوڑی زبان بھی مشکل سی ہے، تو اگر کوئی بات ہے تو بیچ میں ہی کر لیں. ٹھیک ہے جی، کسی صاحب کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو بیچ میں ہی پوچھ لیں. تو کہہ رہے ہیں لیکن بے اعتبار تفریع کے اس کی صحت مسلم ہو سکتی ہے، مگر یہ جدید ہونا شبہات کے جدید ہونے سے ہوا. ٹھیک ہے، یہ جدید ہونا شبہات کے جدید ہونے سے ہوا، اور اس سے علم کلام قدیم کی جامعیت نہایت وضوح کے ساتھ ثابت ہوتی. اور شبہات اگر جدید ہیں تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ علم کلام قدیم کی جو جامعیت ہے، جامعیت سے مراد ہے وہ جو جامع ہیں بہت زیادہ، اور یعنی بہت سی جگہوں پر اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، یعنی ایسی جگہوں پر جہاں اب تک نہیں کیا گیا، یعنی بہت سے جدید مسائل کا جواب بھی اس کے ذریعے سے، شبہات کا جواب بھی اس کے ذریعے سے دیا جا سکتا ہے. تو بھئی یہ اس کی یہ جامعیت نہایت وضوح کے ساتھ ثابت ہوتی ہے کہ گو شبہات کیسے ہی اور کسی زمانے میں ہوں، مگر ان کے جواب کے لیے بھی وہی علم کلام قدیم کافی ہو جاتا ہے. ٹھیک، سو ایک اصلاح تو اس مقولے میں ضروری ہے
یعنی ایک تو اصلاح اس مقولے میں ضروری ہے کہ اس مقولے میں کہ علم کلام جدید مدون ہونا چاہیے اس مقولے میں. دوسری ایک اصلاح اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مقصود اکثر قائلین کا اس مقولے سے یہ ہوتا ہے. یہ وہی بات جو ہم نے کہا نا کہ جدید علم کلام کے نعرہ لگاتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں جو ہم نے بیان کیے. اسلام کو جدید کے مطابق بنا دیا جائے، قطعیات کو ظنیات بنا دیا جائے، نبوت اور کار نبوت کی جدید تعبیر کی جائے، سائنسی نظریات کو حتمی بنایا جائے اور نصوص کی تعویل کی جائے. پھر یہ کہ ثوابت کے دائرے کو کم کر کے متغیرات کے دائرے کو بڑھایا جائے. تو یہ سب باتیں کیا ہیں؟ یہ وہی اصل میں آگے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اکثر قائلین کا اس مقولے سے یہ ہوتا ہے کہ شرعیات علمیہ و عملیہ جو جمہور کے متفق علیہ ہیں، وہ باتیں جو علم اور عمل سے متعلق ہیں، عقیدے اور اعمال سے متعلق ہیں، جو متفق علیہ ہیں، جو ہمارے قطعی معاملات ہیں، ان میں ایسے تصرفات کیے جائیں اور جو ظواہر نصوص کے مدلول اور سلف سے محفوظ و منقول ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ ظواہر نصوص جو ہیں وہ ان پر دال ہیں، ان پر دلالت کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بالکل واضح اور قطعی ہے یہ بات، اور سلف سے محفوظ و منقول ہیں. تحقیقات جدیدہ سے ان میں ایسے تصرفات کیے جائیں کہ وہ ان تحقیقات پر منطبق ہو جاویں. جدید تحقیقات سے ایسے تصرفات ان میں کیے جاویں گے، ایسی باتیں ان کے بارے میں کی جائیں گی کہ بھئی کیا ہوگا کہ وہ ان تحقیقات پر منطبق ہو جائیں، یعنی ان کو تبدیل کر دیں اور جدید تحقیقات کو معیار بنا لیں. ٹھیک، تو گو ان تحقیقات کی صحت پر مشاہدہ یا دلیل عقلی قطعی شہادت نہ دے. تو کہہ رہے ہیں اگرچہ ان جو کیا ہیں تحقیقات جدیدہ ہیں، خاص طور پر مراد اس کی سائنس کے بہت سے نظریات ہیں، بھئی وہ ان پر کیا ہو؟ دلیل عقلی قطعی شہادت نہ دے. دلیل عقلی قطعی کیا ہوتی ہے وہ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. چاہے ان پر دلیل عقلی قطعی شہادت نہ دے، دلیل عقلی قطعی اس کے بارے میں نہیں کہہ رہی. ٹھیک ہے، اور سو یہ مقصود ظاہر البطلان ہے. تو کہہ رہی تو بالکل ظاہری طور پہ باطل ہے. ظاہر البطلان کا مطلب کیا ہے؟ ظاہری طور پہ واضح طور پہ باطل ہے. کہ آپ کہ اس مقولے سے اگر آپ کی یہ مراد ہے، کیا مراد ہے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو شرعیات علمیہ و عملیہ جو قطعی ہیں، وہ ایسی قطعی باتیں جو عقائد اور اعمال سے متعلق ہیں ان میں تصرفات کر لیے جائیں، کیونکہ ماحول اب بدل گیا ہے، جدید تحقیقات ہو گئی ہیں، تمدن تہذیب کی ترقی ہو چکی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی وجہ سے ہم ان میں کوئی تبدیلی لے آئیں. تو یہ کہہ رہے ہیں مقصود ظاہر البطلان ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جن دعووں کا نام تحقیقات جدیدہ رکھا گیا ہے، کہ جن دعووں کا نام، یہاں دعوے عام طور مراد کو کون سے ہیں؟ سائنسی دعوے، سائنسی نظریات ہیں، جن کا نام تحقیقات جدیدہ رکھا گیا ہے، نہ وہ سب تحقیق کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، نہ وہ سب تحقیق کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، بلکہ زیادہ حصہ ان کا تخمینیات و وہمیات ہیں. ٹھیک ہے، تخمینیات و وہمیات سے مراد یہ ہے کہ تخمینی ہے، کنجیکچرز ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایک ظن پایا جاتا ہے، وہمی چیزیں ہوتی ہیں، قطعی یقینی نہیں ہوتی. اگر آپ یہاں دیکھیں تو آپ کو جیسے وہ یاد آئے گا جو کارل پاپر نے یہ بات کی تھی نا کنجیکچرز کی، یعنی سائنس کا جو عمل آگے بڑھتا ہے وہ کس طریقے سے بڑھتا ہے کہ آپ کنجیکچرز جو ہے کچھ اس طرح کی کرتے ہیں، پھر اس کی ریفیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کتاب کا نام بھی یہ ہے کنجیکچرز اینڈ ریفیوٹیشنز. تو اس کو ریفیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی کوشش کے ذریعے سے سائنس کا عمل آگے بڑھتا ہے. تو گویا وہاں بھی کیا ہے؟ وہ تخمینیات و وہمیات کچھ ہوتی ہیں، جیسے آپ جس کو آپ ہائپوتھیسس بنا کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے غلط ثابت ہو جائے. کیونکہ اگر وہ نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ آگے چل پڑتی ہے اور وہ انڈین ہوتی فالسیفائبل ہے. تو یہ بہت سی باتیں اس کی ایسی بھی ہیں جو فلسفی آف سائنس سے گویا متعلق ہیں اس کتاب کی. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ضمنی طور پہ کچھ باتیں دیکھیں گے. جیسے یہاں جیسے آپ کہہ لیں گے تخمینیات و وہمیات سے بالکل بھی مراد لگ رہی ہے جو کنجیکچرز کا لفظ ہوتا ہے، اور نہ ان میں اکثر جدید ہیں. تو کہہ رہے ہیں ان تحقیق کے درجے پہ جو تحقیقات جدیدہ ہیں، نہ وہ سب تحقیق کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، بلکہ زیادہ حصہ ان کا تخمینیات و وہمیات ہیں، اور نہ ہی ان میں اکثر جدید ہیں، بلکہ فلاسفہ متقدمین کے کلام میں وہ مذکور پائے جاتے ہیں. اکثر جدید بھی نہیں ہے ان میں سے. ٹھیک ہے، اور جو متقدمین فلاسفہ ہیں ان کے یہاں بھی پائے جاتے ہیں. یعنی بہت دفعہ ایسا لگتا ہے کہ جو بہت سی باتیں ایسی کر دی گئی ہیں جو بالکل جدید ہیں، اس سے پہلے شاید کسی نے نہیں کی. یعنی یہ جو بات آپ نے کر دی یہ بالکل جیسا نہیں ہوتا. بہت سی باتیں پہلے کی جا چکی ہیں اور ان کو کیا بھی جا چکا ہے، ان کے جوابات بھی دیے جا چکے ہیں، اس پہ پوری رد و قضا اور بحث بھی ہو چکی ہے. کیونکہ اس سے آپ واقف نہیں ہوتے، عام طور پہ ہم لوگ واقف نہیں ہوتے اس روایت سے، تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کوئی جدید چیز سامنے آ گئی ہے، کوئی نیا شبہ، نیا کوئی جو ہے اعتراض کر دیا گیا. حالانکہ ان میں سے اکثر کا جو ہے جواب بھی دیا جا چکا ہوتا ہے، ان جوابوں کے جواب اور ان کے جواب یہ پورا سلسلہ ہو چکا ہوتا ہے اور وہ سارا کچھ مدون بھی ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے ہم چونکہ اس کو نہیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھتے تو ہم اس سے واقف نہیں ہوتے. تو کہہ رہے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو فلاسفہ متقدمین کے کلام میں مذکور ہیں اور ہمارے متکلمین نے ان پر کلام بھی کیا، ان پر کلام ہو چکا ہے. ٹھیک ہے،
چنانچہ کتب کلامیہ دیکھنے سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے. وہی اگر آپ کتب کلامیہ دیکھیں گے تو اس سے آپ کو اس بات کی تصدیق ہو سکتی ہے. البتہ اس میں شبہ نہیں کہ بعض شبہات، بعض جو شبہ ہیں، بعض اعتراضات ہیں جو السنہ سے مندرس ہو چکے تھے. السنہ کس کی جمع ہے جی؟ لسان کی. جو زبانوں سے مندرس کہنا مطلب ہوتا ہے اس کا اندراس، ختم ہو چکے تھے، غائب ہو چکے تھے. یعنی جو السنہ سے مندرس ہو چکے تھے، یعنی جو زبانوں سے ان کا ذکر نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں بعض شبہات جن کا ذکر زبانوں پر نہیں ہو رہا تھا اب ان کا تازہ تذکرہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور بعض کا کچھ عنوان جدید ہو گیا. یعنی بعض ایسے جو کچھ عرصے سے جو ہے ان کا ذکر نہیں ہو رہا تھا ان کا تذکرہ دوبارہ ہو گیا، اور بعض کا جو ہے عنوان جدید ہو گیا ہے، اور بعض کے خود مبانی جن کو واقعی تحقیقات جدیدہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے بے اعتبار معنون کے بھی جدید پیدا ہو گئی. مبانی مبنا کی جمع ہے نا، جیسے کانٹینٹ آپ کہہ لیں، اس کی بنیاد، یعنی جو اس کے اندر پایا جاتا. ٹھیک ہے، تو کیا ہے، یعنی کچھ عنوان، ایک ہوتا ہے نا عنوان، ایک عنوان ہے، اور ایک جیسے معنون ہے. معنون جس چیز کا عنوان رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی بعض کے خود مبانی بھی بات انہوں نے مان لی کہ ہاں ایسا ہے، کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو بھی اعتراض ہو رہا ہے وہ ہمیشہ پہلے ہو چکا، ایسا نہیں ہے، کچھ نئے بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ بعض کے تو عنوان جدید ہے، بعض جو بہت پہلے ہوئے تھے السنہ سے مندرس ہو گئے، اب ذکر نہیں ہو رہا زبانوں پہ، اب دوبارہ ہو گیا. اور تیسری صورت یہ بھی ہے کہ ہاں کچھ ایسے بھی ہیں جن کا کانٹینٹ بھی نیا ہے. ٹھیک ہے، تو باعتبار معنون کے بھی جدید پیدا ہو گئی. یعنی صرف عنوان نیا نہیں ہے بلکہ معنون بھی نیا ہے. یعنی عنوان جس کا رکھا جاتا ہے، یعنی اسم ہے، مسمہ ہے. ٹھیک ہے، تو مسمہ بھی نیا. اس اعتبار سے ان شبہات کے اس مجموعے کو جدید کہنا زیبا، اور ان کے دفع اور حل اور جواب کو اس بنا پر بھی کہ جدید شبہات بالمعنی المذکور کے مقابلے میں ہیں، ونیز اس وجہ سے بھی کہ بلحاظ مذاق اہل زمانہ کے کچھ طرز بیان میں جدت مفید ثابت ہوئی ہے، کلام جدید کہنا درست و بجا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس اعتبار سے کہ بعض کے جو ہے وہ عنوان نیا ہو گیا، اور بعض ایسے جن کا ذکر نہیں ہو رہا تھا ان کا ذکر ہو گیا، اور بعض کا کانٹینٹ بھی نیا ہے، تو ہاں کہہ سکتے ہیں ان کو جب ایڈریس کریں گے تو اس اعتبار سے اس مجموعے کو جدید کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے دفع اور حل اور جواب کو بھی اس بنا پر کہ جدید شبہات بلا معنی مذکور مقابلے میں ہیں، ان کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک نیا علم کلام ہے، جیسے ایک نیا علم آپ مدون کر رہے ہیں. اور یہ وجہ بھی ایک ہے کہ بھئی کیونکہ لوگوں کا مذاق، ذوق جو ہے اہل زمانہ کا، وہ کچھ میں کیا ہوا ہے کہ کچھ طرز بیان میں جدت مفید ثابت ہوئی ہے. یعنی اب جو بات کی جاتی ہے، بات کے اسالیب ہیں، طرز کلام ہے، لوگوں کے جو سمجھنے کا ایک پورا وہ ہوتا ہے، بدل گیا ہے نا. اب لوگ اور طرح کی اصطلاحات سمجھتے ہیں، ان کا جو ہے وہ فہم کا لیول ہے وہ اور طرح کا ہو گیا ہے، یا زبان کچھ فرق ہو گئی ہے، تو اس کا لحاظ کیا جائے گا. تو اس میں ظاہر ہے کہ جو آپ کلام چونکہ انڈین زبان کے ذریعے ہوتا ہے نا، تو زبان کامن ہوگی تو کلام ممکن ہوگا. تو اگر آپ کو ہوائی جہی باتیں کر رہے ہیں، اگلا سمجھ نہیں رہا، تو کلام کیسے ہو رہا ہے؟ کلام تو نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر وہ اگلے لوگ ایک خاص زبان سمجھتے ہیں تو اس زبان میں کلام کرنا بھی، چونکہ پہلے اس طرح سے نہیں کیا گیا، تو اس کو بھی ہم علم کلام جدید کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں اس کلام جدید کہنا بجا و درست ہے، اور اس تعویل سے یہ مقولہ، اور کہہ رہے ہیں اس تعویل سے، جو ساری باتیں میں نے کی ہیں، اس تعویل سے یہ مقولہ کہ علم کلام جدید کی تدوین ضروری ہے، محل انکار نہیں. کہہ رہے ہیں اس تعویل سے یہ مقولہ کہ جو اب یہ جو بات ہے، کون سی بات؟ وہی بات جو آغاز میں ہوئی تھی کہ ہمیں ایک نئے علم کلام کی حاجت ہے، اس اعتبار سے یہ بات محل انکار نہیں. تو کہہ رہے ہیں بہرحال جس معنی پر بھی یہ ضروری ہے، مدت سے اس ضرورت کے رفع کرنے کی مختلف صورتیں ذہن میں آیا کرتی تھیں. ٹھیک ہے، کہنا جس معنی جو میں نے ذکر کی ہیں، تو مدت سے اس کی ضرورت کے رفع کرنے کی مختلف صورتیں ذہن میں آیا کرتی تھیں. بعض ان میں گو مکمل تھیں، مگر اس کے ساتھ ہی مطول بھی تھیں. ٹھیک ہے، بعض مکمل تھیں لیکن مطول تھیں. مطول مطلب بہت طویل تھیں، بہت تفصیل کی حاجت تھی، اس میں بہت ٹائم زیادہ لگنا تھا. تو پھر میں نے کیا کیا، اس لیے اس مختصر صورت پر اکثر ذہن کو قرار ہوتا تھا کہ جتنے شبہات اس وقت زبان زد عام ہو رہے ہیں، حوالہ قلم ہو رہے ہیں، زبان زد یا حوالہ قلم ہو رہے ہیں، ان سب کو جمع کر کے ایک ایک کا جزئی طور پر جواب منضبط ہو جائے. تو کیا صورت ذہن میں آئی تھی کہ بھئی جو بھی شبہات پائے جاتے ہیں، جو عام طور پر لوگوں کی زبانوں پر ہیں، یا جو حوالہ قلم ہو رہے ہیں، جو لکھے جا رہے ہیں، ان کو کیا کیا جائے، ان سب کو جمع کر کے، اور ان میں سے ہر کا جواب دیا جائے، ہر جزئی کا جواب دیا جائے. اور پھر کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، ان کو منضبط کر دیا جائے، اور موجودہ شبہات کے رفع کے لیے بوجہ ان سے بالخصوص تعرض ہونے کے زیادہ نافع ہوں گے. اور کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ جو ہے وہ ان سب کو جمع کر کے ایک ایک کا جزوی طور پر جواب منضبط ہو جائے کہ موجودہ شبہات کے رفع کے لیے بوجہ ان سے بالخصوص تعرض ہونے کے زیادہ نافع ہوں گے. جب آپ خاص طور پہ ہر سے الگ الگ جا کے تعرض کر رہے ہیں تو زیادہ نافع ہوگا معاملہ، زیادہ
جو ہے فائدہ مند ہوگا۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ان جزیات کی تقریر کے ضمن میں جو کلیات ضروریہ حاصل ہوں گے، یعنی ان پرٹیکولرز کی تقریر جو ہوگی، ان کا جو حل کیا جائے گا، اس کے ضمن میں ہم یونیورسلز کچھ حاصل ہو جائیں گے، یونیورسل اصول کچھ حاصل ہو جائیں گے جو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ضروری ہوں گے، سیلف ایویڈنٹ ہوں گے یا بدیہی ہوں گے۔ وہ ایسے شبہات کے امثال اور نظائر مستقبلہ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ دافع ہوں گے۔ تو کہہ رہے ہیں ان کی جو مثلیں ہوں گی اور ان کی نظیریں ہوں گی جو مستقبل میں آئیں گے، یعنی ان کی جو اسی طرح کے مزید شبہات یا ان کی مثل اور چیزیں جو مستقبل میں سامنے آتے رہیں گے، کیونکہ ہر جز کا جواب دیا جزیات میں، تو اس سے کچھ کلیات بھی ہم نے اخذ کر لیے۔ تو اب وہ کلیات صرف ان جزیات کے لیے کافی نہیں ہوں گے، یونیورسل صرف ان پرٹیکولر، بلکہ آئندہ آنے والے جو ان پرٹیکولر سے ملتے جلتے متعلقہ اور مسائل ہوں گے، ان کے دفع کے لیے بھی کافی ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو چونکہ اس طریق میں شبہات کے جمع ہونے کی ضرورت تھی اور یہ کام صرف مجیب کا نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کے بارے میں اکثر صاحبوں سے مدد چاہی۔ تو کہہ رہے ہیں بھائی اس میں شبہات چونکہ جمع کرنے سے، اور جمع کرنے کا کام صرف مجیب کا نہیں ہوتا نا، مجیب تو جواب دینے والا ہے، تو میں نے چاہا کہ میں اپنے لوگوں سے مدد چاہوں، اور انتظار رہا کہ شبہات کا کافی ذخیرہ جمع ہو جائے تو اس کام کو بنام خدا شروع کیا جائے۔ یہ تھا کہ شبہات اگر جمع ہو جائیں گے ایک وافر تعداد میں تو اس کام کو ہم شروع کریں گے۔ ہنوز اس کا انتظار ہی تھا کہ اس اثنا میں احکر کو شروع ذی قعدہ میں 1327 میں نومبر 1909 میں سفر بنگال کا پیش آیا۔ کہنے اس بات ذہن میں تھی کہ اسی اثنا میں، اسی دوران میں کیا ہوا، مجھے ایک سفر پیش آیا بنگال کا۔ تو ہوا یہ تھا کہ راہ میں اپنے چھوٹے بھائی سے ملنے کے لیے علی گڑھ اترا، تو بنگال جانا تھا تو راہ میں علی گڑھ اتر گیا اپنے چھوٹے بھائی سے ملنے کے لیے، وہ وہاں پہ تھے اس وقت۔ تو کیا ہوا، کالج کے بعض طلبہ کو اطلاع ہوئی تو ہوا یہ کالج کے بعض طلبہ کو اطلاع ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ ملنے آئے، ٹھیک ہے، اور ان میں کی ایک جماعت نے سیکریٹری صاحب یعنی جناب نواب وقار الامراء سے اطلاع کر دی۔ یہاں وقار الملک مراد ہے، وقار الامراء ایک اور صاحب تھے، وقار الملک جو تھے وہ علی گڑھ کے سیکریٹری تھے، اور یہ نسبتاً ذرا بہتر آدمی تھے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ علماء سے، اور اس کاوش میں تھے کہ علی گڑھ کے فاضلین اور علماء کے درمیان جو ہے فاصلے کم کیے جائیں، تو وقار الملک اس اعتبار سے معروف تھے۔ تو بہرحال وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی اطلاع کر دی، اور عجب نہیں کہ سفارش واز کی درخواست بھی کی ہو۔ تو جناب نواب صاحب کا رات کو رکا اسی مضمون کا پہنچا، اور صبح کو خود بدولت تشریف لائے اور اپنے ہمراہ کالج لے گئے، ٹھیک ہے۔ جمعے کا دن تھا، وہاں ہی نماز پڑھی اور حسب استدعاء اثر تک کچھ بیان کیا جس کا خلاصہ آگے افتتاحی تقریر کے عنوان کے تحت میں مذکور بھی ہے۔ تو اس سے آگے جو ہے وہ افتتاحی تقریر جو ہے اس کا خلاصہ دیا گیا ہے، جو کہہ رہے ہیں جو خطبے کے طور پہ ہے اس کتاب کے۔ تو طلباء کالج کی ہیئت استماع سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ ان کو ایک درجے میں حق کی طلب اور انتظار ہے، یعنی ان کی ہیئت استماع جو تھی وہ بڑی اچھی لگی، ان کو مناسب لگی، اور ہوا کہ بھئی ان کے اندر حق کی طلب پائی جاتی ہے اور وہ انتظار میں ہیں، اور فہم و انصاف کے اثار بھی معلوم ہوئے کہ سمجھدار بھی لوگ ہیں اور منصف مزاج بھی ہیں، تو گویا ان سے بات کرنا مفید ہے، اور اگر اس ضمن میں جو ان کے شبہات ہیں ان کو دور کر دیا جائے، وہ کتاب اس طرح کا کام سامنے آ جائے تو انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ چنانچہ آئندہ کے لیے بھی وقتاً فوقتاً اپنی اصلاح کے مضامین و مواعظ سنانے کے خواہاں ہوئے، جس کو احکر نے دینی خدمت سمجھ کر بخوشی منظور کر لیا، اور اس حالت کو دیکھ کر اس مختصر صورت مذکورہ بالا میں اور اختصار ذہن نے تجویز کیا، یعنی جو ہم نے مذکورہ بالا بات پہلے کر چکے ہیں کہ ہر شبہ کو الگ سے ڈسکس کیا جائے اور ہر جزی کو ڈسکس کیا جائے، اس کی بات کی، اس کو حل کیا جائے، اور اسی ضمن میں کچھ کلیات بھی حاصل ہو جائیں، تو وہ کلیات جو ہیں وہ آئندہ آنے والے شبہات کے لیے نافع ہوں گے۔ تو کہہ رہے ہیں اس میں کچھ اختصار ذہن نے تجویز کیا، جس میں اس صورت سابقہ کی کچھ ترمیم بھی ہو گئی۔ وہ یہ کہ شبہات جزیہ کے جمع ہونے کا جو کہ اوروں کے کرنے کا کام ہے، سر دست انتظار چھوڑ دیا جاوے، ٹھیک ہے، یعنی تمام شبہات کو جمع کرنے کا جو کام ہے وہ انتظار چھوڑ دیا جاوے، بلکہ جو شبہات اب تک کانوں سے خطاباً یا آنکھوں سے کتاباً گزرے ہیں، کانوں سے خطاباً یعنی کانوں نے سنے ہیں یا آنکھوں نے ان کو دیکھا ہے، کتاباً تحریر میں ہے، یعنی دو لوگوں کی زبانوں پر ہیں اور جو تحریر میں ہیں، جو گزرے ہیں ابھی تک میرے سامنے سے، صرف ان کی ہی کے ضروری قدر کے موافق جواب اپنے وازوں سے ان طلبہ کے روبرو پیش کر دیے جائیں۔ کون سے طلبہ؟ علی گڑھ کے طلبہ، ٹھیک ہے، اور دوسرے غائبین کے افادے کے لیے ان کو ملخص و مختصر طور پر لکھ کر بھی شائع کر دیا جائے،
خواہ تقریر مقدم ہو اور تحریر مؤخر ہو. ٹھیک، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تقریر مقدم ہو جائے اور تحریر کیا ہو، مؤخر ہو، بعد میں سامنے آئے، یا بالعکس ہو جائے حسب اختلاف وقت و حالت. اور اگر اس سلسلے کے درمیان میں اس سے پس و پیش کچھ حضرات شبہات کے جمع ہونے میں امداد دیں تو مختصر صورت مذکورہ ثابت بھی قوت سے فعل میں لے آئی جاوے. یعنی مراد یہ کہ اسی دوران اگر کچھ اور لوگ جو ہیں وہ کیا کریں، جو سارے شبہات جمع کر دیں تو ہو سکتا ہے وہ کام بھی اسی زمن میں ہم کر دیں. ٹھیک ہے، اور اس رسالے کا اس کو دوسرا حصہ بنا دیا جاوے. کس رسالے کا؟ اس انتباہات جو رسالہ آپ کے سامنے، اس کا دوسرا حصہ اس کو بنا دیا جاوے. ٹھیک ہے، اور ورنہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ابتدائی رسالے کے بھی قریب قریب کافی ہو جانے کی امید ہے. جو رسالہ لکھا گیا آپ کے سامنے ہے، اس کے بھی کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ کافی ہو جانے کی امید ہے انشاءاللہ. اگر اس کو سبکن پڑھانے والا کوئی مل جائے تو نفع اور بھی اتم مرتب ہو. اتم یعنی زیادہ مرتب ہو جائے، کمال درجے میں ہو جائے. اور اگر حق تعالیٰ کسی کو ہمت دے اور کتب ملحدین و معترضین کو، جس میں اسلام پر سائنس اور یا قواعد مخترع تمدن کے تعارف کی بنا پر شبہات کیے گئے، یعنی مراد یہ کہ جو کسی کو ہمت دے کہ جو ملحدین کی کتابیں ہیں، جو اسلام پر اعتراض کرنے والے لوگوں کی کتابیں ہیں، جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں سائنس کی بنیاد پر یا قواعد مخترع تمدن، یعنی جو جدید تمدن اور تہذیب میں تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، ان کو کرائٹیریا بنا کر، ان کو جو ہے وہ کوئی آپ کہہ لیں کہ معیار تسلیم کر کے ان کے اوپر جو ہے وہ اس کی بنیاد پر جو ہے اسلام پر اعتراضات کیے جائیں. اسلام کے فلاں احکامات ایسے ہیں جو کہ جدید دور میں چل ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ جدید دور تو ایک خاص طریقے سے ترقی اور اس پر ہے، اور جو اسلام ہے اس کا ساتھ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی بنا پر جمع کر کے مفصل اجوبہ بصورت کتاب قلم بند کر دے تو ایسی کتاب علم کلام جدید کے مفہوم کا احق مصداق ہو جاوے. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں اگر کوئی اس طرح کر دے تفصیل میں، اور ان کے اجوبہ بھی ساتھ ہی، جواب کی جمع اجوبہ ہے، وہ بھی ساتھ نقل کر دے تو اس کتاب کو ہم کیا کہیں گے؟ علم کلام جدید کی کتاب کہہ سکتے ہیں. یہ اس کے مفہوم کا احق مصداق ہو جائے گا وہ. ٹھیک ہے، جس کا ایک جامع نمونہ الحمدللہ رسالہ حمیدیہ فاضل طرابلسی کے افادات میں سے مدون بھی ہو چکا ہے. یہ انہوں نے حوالہ دیا ہے، اصل میں یہ ایک صاحب تھے جو کہ طرابلس کے تھے، حسین الجسر غالباً ان کا نام تھا، اور ان کی کتاب جو ہے وہ جو رسالہ حمیدیہ کے نام سے جو ہے وہ چھپی تھی، اور یہ بہت معروف ہوئی تھی، 1888 میں چھپی تھی یہ. اور اس کا ترجمہ تھانوی نے ہی کروایا تھا. وہاں تھانوی نے اس کا ترجمہ یہاں پر، جب وہ کانپور میں کانپور میں تھے، پڑھاتے تھے، تو اس زمانے میں انہوں نے اس کا ترجمہ اپنے ایک شاگرد سے کروایا تھا. تو وہ سائنس اور اسلام کے نام سے چھپا بھی تھا، ابھی بھی چھپتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو ہے نا، جس کا ایک جامع نمونہ جو ہے وہ پہلے آ چکا ہے. مراد ان کی وہ یہ جو طرابلس کے اور سلطنت عثمانیہ کے بڑے عالم تھے، اور جس کا ترجمہ مسمہ بسائنس و اسلام ہندوستان میں شائع اور اکثر طبائع کو مطبوع و نافع بھی ہوا ہے. تو کہہ رہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ شائع ہو چکا ہے ہندوستان میں، اور بہت سی طبائع کو، طبیعتوں کو، بہت سے لوگوں کو، ان کے نفوس کو جو ہے وہ اس کا فائدہ بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے، آگے سماتے ہیں واللہ ولی التحقیق وبیدہ عظمت التحقیق، ولی التوفیق وبیدہ عظمت التحقیق، کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ توفیق دینے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں تحقیق کی لگام ہے. اللہم یسر لنا ھذا الطریق، اے اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے یہ رستہ. وجعل عونک لنا خیر رفیق، اور اپنی مدد ہی کو ہمارا بہترین رفیق بنا لے. جی، تو ہم نے یہ جو ہے وہ آج اس کا وجہ تالیف رسالہ جو ہے یہاں تک پڑھ لیا ہے. ابھی 5-7 منٹ ہیں تو اس میں کوئی بات چات کر لیں تاکہ کوئی بات ہو جائے اس میں. تو بات واضح ہوگی ہم نے کیا بات کی، یعنی پورے کو سچویٹ کس طرح سے کیا کتاب کو، اس کتاب کا تعارف کیا ہے، اور اس کے مخاطب کون ہے، اور اس کا جو کچھ میں نے لکھے ہوئے تھے، جیسے اس کے امتیازات بھی لکھے ہوئے تھے، وہ ذکر کر دیتا ہوں. تو یہ ہے کہ اس کتاب میں جیسے عقلی اصولوں پر اس کی اساس رکھی ہے، وہ عقلی کو اصول موضوع کہہ رہے ہیں. اور پھر یہ کہ بھئی جو زمانے میں سائنس کا اور فطرت کا اس کا غلغلہ اور بہت شور تھا، فطرت پرستی کا، تو اس کی حقیقت واضح کی ہے اور سب کی عدم قطعیت کو ظاہر کیا. اور وہ اس زمانے کے اعتبار سے بڑی عجیب بات ہے، یعنی اس زمانے میں یہ جیسے بالکل ایک کاؤنٹر انٹیوٹیو چیز تھی، یعنی ایسی بات تھی جو نہیں کی جا رہی تھی اور سب لوگ دوسری بات کر رہے تھے. تو اب تو خیر یہ بات تھی سمجھ میں مشکل ہے، لیکن اس زمانے میں بات کی بہرحال ایک عجیب سی بات تھی. اور پھر یہ کہ جیسے سائنس کی بنیاد استقراء پر ہے اور انڈکشن پر ہے، اور انڈکشن سے کبھی بھی قطعی نتائج حاصل نہیں ہوتے، وغیرہ وغیرہ. اور پھر یہ کہ فطرت کا صحیح مفہوم واضح کیا، اور یہ بتایا کہ معاملات ہیں، سیاسیات ہیں، یہ سب بھی شریعت کا جز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو بالکل انسان پر چھوڑ دیا گیا. یعنی وہی بات کہ ان دی اینڈ وہ ثوابت کے دائرے کو بالکل کم کرنے والا معاملہ درست نہیں ہے، بلکہ دائرہ بہت وسیع ہے، شریعت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس کے ضمن میں تمام زندگی کا ہر شعبہ آتا ہے. ٹھیک، یہ بات بھی. اور پھر یہ بتایا کہ بھی عقلی استدلال کیا ہوتا ہے، اس کا محل کیا ہے.
یہ سب امتیازات ہیں اس کتاب کے نا، اس کا محل کیا ہے. اور یہ بات اس زمانے میں تھی جب، جیسے آپ نے بات کی ہے یہاں پہ، جب فروعات عقلیہ، جب فروعات شرعیہ کو، یعنی مراد ہے کہ وہ مسائل جو عملی ہوتے ہیں ان کو عقل کے بنیاد پر زیر بحث لایا جا رہا تھا، تب یہ بتایا کہ بھی عقل کا دائرہ کار یہ نہیں ہے اصل میں. ٹھیک ہے.